بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امر میرے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کا ہے کہ ہم نے دعویٰ اکیڈمی میں جس ایک نئے شعبے کا آغاز بین المذہبی مکالمہ یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی حیثیت سے کیا تھا، اس ضمن میں ہم نے اپنے دعویٰ کے جو ہمارا ایک دعوتی اور علمی مجلہ ہے اس میں بہت سے اہم مضامین کا ہم نے آغاز کیا، اور میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ملک عزیز کے تمام پرچوں میں یہ دعویٰ اکیڈمی ہے جس کے ابھی تک 6 مضامین مستقل نوعیت کے حساب سے صرف اسی مکالمہ اور اس نوعیت سے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی اگر کچھ اور مضامین لکھے جائیں تو پھر ان کا ایک انتخاب انشاءاللہ لطف الرحمان فاروقی صاحب جو اس شعبے کے محتمم اور منصرم ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ایک کتابی شکل میں بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں ہماری کچھ ورکشاپ بھی بعض جگہ پر ہوئی، خاص طور پر گجرانوالہ میں ہماری ایک ورکشاپ جو تھی مختلف مذاہب کے تخصیصی مطالعے کے حوالے سے منعقد ہوئی، اور ملک عزیز کے بہت سارے متخصص جو مذاہب کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سے ہم نے استفادہ کیا، اور تقریباً 40 سے لے کر 60 کے درمیان شرکاء جو تھے انہوں نے بھی وہ استفادہ اس سے کیا ہے۔ پھر ہماری یہ بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اس موضوع پر ماضی میں ہمارے اسلاف کی طرف سے جو کچھ لکھا گیا یا اس کے حوالے سے جو کچھ تنقیدی ادب پیدا ہوا ہے اس کو اپنے ہاں جمع کیا جائے۔ میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ہم نے جو چیزیں یہاں پر جمع کی، میں نے ڈاکٹر قاضی عبدالخالق صاحب کو دعوت دی اور ہمارے لطف الرحمان صاحب ساتھ موجود تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں اصول الدین میں مستقل یہ ایک مضمون شامل ہے، لیکن جو اپ ڈیٹڈ چیزیں آپ نے اپنے ہاں منگوائی ہیں یہ ہمارے ہاں موجود نہیں، بلکہ یہاں سے وہ ایشو کروا کے چیزیں اپنے ہاں لے گئے، اور بعض چیزوں کی انہوں نے اگرچہ محمود شاہ یعنی ہمارے اقبال شام صاحب اس کی پراپرٹی انٹلیکچوئل پراپرٹی ایکٹ کے قائل ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں تو علم اور میراث پر کوئی پہرے موجود نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم بہت سارے حدود کو یعنی اس کے ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ واحد معاملہ ہے جس کی پرواہ نہیں کی جائے تو انسانیت کے منافع میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا ایک پیش نظر یہ بھی تھا کہ ہمارے وہ احباب جو اب اس عہد کے اندر اس موضوع پر علمی اور تحقیقی کام کر رہے ہیں ان سے باقاعدہ رابطہ بھی رکھا جائے، اور پھر وقفے کے ساتھ ان تحقیقی خیالات سے آگاہی بھی حاصل کی جائے۔ میرے لیے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب جن کی آج کتاب ہمارے سامنے اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت کے نام سے موجود ہے، یہ تشریف لائے تو میرے لیے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا کام جو ہے یہ غالباً بینکاک میں ہانگ کانگ سے انہوں نے وہاں پر وہ کیا۔ یہ آگے آ جائی جگہ ہے، تو میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات تھی کہ انہوں نے یہ ایک بڑا علمی ادھر سے آ جائے، ادھر ہے، ادھر سے جگہ ہے، چلیے آگے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہانگ کانگ کی یونیورسٹی سے یہ ایک علمی اور تحقیقی کام کیا ہے، اور یہ اسلام آباد بیسڈ بھی ہیں، تو ہماری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کو زحمت دی جائے اور پہلے ان کے اپنے خیالات کو اس موضوع پر سنا جائے جو ان کے تحقیق ہیں، اور پھر ہمارے احباب اس موضوع کے حوالے سے جو ان کی اینگزائٹی ہے، جو ان کے سوالات ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو اور مکالمے کے موضوع پر ایک مزید مکالمے کو اختیار کیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارا جو کتابوں کے حوالے سے تعارفی سلسلہ تھا اس میں اس کا آج ایک بڑا اچھا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک ایسی کتاب سے آغاز ہو رہا ہے جو کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تحقیقی کاوشوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ گزارش میں اپنے احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لطف الرحمان فاروقی صاحب کے
اس دعوت نامے کو پذیرائی بخشی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہمارے ہاں ساری اکیڈمیز کے اندر مستحکم ہونا چاہیے کہ ہم ان موضوعات پر یعنی یہ چیز رکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ اطلاع ذرا اور بھی پہلے آپ کو میسر آ جایا کرے، تاکہ اس میں آپ لوگ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر آئیں تو وہ اور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. تو میں اسی مختصر تمہید کے بعد محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے آج کے اس لیکچرز یا ڈسکورس کے حوالے سے اس کا آغاز فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں جی بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ نے جس عزت افزائی سے مجھے نوازا. میرا بنیادی تعلق تو لاہور سے ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، مگر جاب کے سلسلے میں اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی تو اسلام آباد ہی میں پھر رہائش ہوگی. شادی پھر اسلام آباد میں ہوئی تو اور زیادہ پکے ہو گئے یہاں پہ، مگر لاہور آنا جانا رہتا ہے. اسلام اور عیسائیت کے موضوع کے اوپر کافی عرصے سے مشنریوں سے بھی ملاقات کا موقع ملا، اور ایک خاص عرصے کے لیے مرحوم احمد دیدات کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. تو ہم ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، اور ایک ٹیم ان کے ساتھ وہ تھی جن کو بہت کم لوگ جانتے تھے. اور اس ٹیم کا جن کو بہت کم لوگ جانتے تھے اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں عیسائیت پہ جتنا بھی مواد ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کی رپورٹ بنا کے تو پھر ہم احمد دیدات کو بھیجا کرتے تھے. تو میں اونچا تھوڑا بولتا ہوں تاکہ تو اس حوالے سے احمد دیدات سے تھوڑا بہت تعلق رہا. اس تعلق کے حوالے سے جو کچھ عیسائیوں کو سمجھنے کا موقع ملا، پھر ڈائریکٹ کچھ مشنریوں سے بھی ملاقات کا موقع رہا، ڈسکشن بھی ہوتی رہی، گرما گرم بھی اور ہلکی پھلکی بھی. تو اس سے جو کچھ سمجھنے کا سننے کا موقع ملا. پھر ایک اکیڈمک اسٹرگل تھی، اس کے اندر پھر کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو انگریزی زبان سے شناسائی سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ معاملات جو اکثر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، کیونکہ میڈیا میں خاص انداز سے اسلام کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور میڈیا میں خاص انداز سے وہ اپنے مسائل کو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو میڈیا کے اوپر بیس کر کے اگر ہم اسٹڈی کریں تو میرے نقطہ نظر میں وہ خاصی خطرناک ہے کہ اس سے ہم اصل مسائل تک نہیں پہنچتے، بلکہ انہیں مسائل تک پہنچتے ہیں جن مسائل تک وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر اور ہماری سوچ رہے. تو تفاسیر سے، کرسچن تفاسیر سے اور تراجم سے اور اس طرح کی کافی چیزوں سے گزرنے کے بعد کچھ اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہ کچھ علم میں آئے. پھر جاب میری پروفیشنل رہی ہے تھرو آؤٹ دی کیریئر. تو اس پروفیشنل جاب میں پھر جو انگلش اسپیکنگ کمیونٹی سے جو بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشینز ہیں، باہر جب دورے ہوئے میرے، امریکہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو ٹیکسس میں ایک مناظرہ ہوا تھا میرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ کہ ہم ان کو مسلمان روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں. اس کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنی، اس کی ساری ڈسکشن ریکارڈ ہوئی. تو وہاں پر کرسچن مشنری سے ڈائریکٹ جب ملاقات ہوئی اور ان سے جو استفادہ کرنے کا موقع ملا، ان کے خیالات دیکھنے کا موقع ملا، تو یہ ساری چیزیں جب مل جل کے جمع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک قدر یونیک اور کسی حد تک تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی اور کسی حد تک وہی تسلسل بھی ہے جو ہمارے اکابرین نے چھوڑا. تو میں نے سوچا ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے تو ایک کتاب لکھی جائے. اسلام آباد میں اور پنڈی میں کچھ کرسچن ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو انٹرفیت ڈائلاگ پہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو ان کے ساتھ کام کیا تو پھر ان کی اندر کی انٹینشنز کو کچھ ایکسپلور کرنے کا موقع ملا کہ وہ پس پردہ کیا کر رہی ہیں اور اپیرنٹلی وہ مکالمے کے نام پہ کیا کر رہی ہیں. ان انٹینشنز کو ایکسپلور کیا تو وہ بھی پھر میں نے اپنی کتاب میں ڈال دیا. تو اس جدوجہد سے نکل کے تو میری یہ جو کتاب ہے اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت، یہ ڈیولپ ہوئی. اور اس میں پھر ہر انسان کا، ہر آتھر کا ایک اپنا مسلک ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جتنا بھی لٹریچر ہمارے ہاں پروڈیوس ہوا ہے اسلام اور عیسائیت کے موضوع پہ، خواہ وہ مناظراتی ہے یا مکالماتی ہے، وہ کسی نہ کسی مسلک کی یا سوچ کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس سے نقصانات مجھے یہ محسوس ہوئے کہ جو پڑھنے والا ہے اگر وہ راہ راست پہ آتا ہے تو وہ ایک خاص مسلک یا ایک خاص سوچ کو اسلام سمجھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اور اس رحمت کے دائرے کا جتنا وسیع ہے اسلام کے اندر تصور، اس وسعت کو نہ تو سمجھ پاتا ہے نہ ہی اس کی گرپ وہاں تک ہوتی ہے. تو
پھر اس کتاب میں نے سوچا کہ مسلک کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو اس کے پیش نظر پھر میں نے سارے مسالک کے جو اکابرین ہیں ہمارے قابل احترام، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مفتی محمد شفیع ہیں دیوبند مسلک کے، پھر بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہیں، نعیم الدین مراد آبادی ہیں، پھر اس کے علاوہ دیگر مسالک کے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے اس نقطے پہ کام کیا ہے، رحمت اللہ کرانی ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا اس پہ. تو ان سب کی آراؤں کو جمع کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ کانسیپٹس پہ بات ہو اور ان کانسیپٹس کی روشنی میں ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج کل جو مکالمہ بین المذہب کے حوالے سے بڑی ڈسکشن اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس مکالمے کی نئی روش کو اور نئی موومنٹ کو جو مسلمان کمیونٹیز میں زیادہ نظر آئے گی اور مغربی ممالک میں اور خود امریکہ میں اور یو کے میں اس کی جو موومنٹ کی سپیڈ ہے یہ آپ کو کم نظر آئے گی. تو اس سے بھی مجھے تھوڑا سا شوق ملا کہ میں نے کہا یہ مکالمے کی سپیڈ اسلامی ممالک میں زیادہ کیوں ہے اور مغربی ممالک میں اس کی سپیڈ کم کیوں ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھا. کچھ پولیٹیکل افیئرس کے اوپر بھی شوق تھا، ذوق تھا، تو اس حوالے سے بھی کتابیں اسٹڈی کرتے رہے. عام طور پہ وہ کتابیں جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرفیت ڈائلاگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کتابوں کو اسٹڈی کیا تو ان انٹرفیت ڈائلاگ کی کافی چیزیں ڈسکور کر لی. ان چیزوں کو بھی میں نے کتاب شامل کیا ہے، کچھ اگلے ایڈیشن میں آئیں گی. تو میں نے جب اس کو اینالائز کرنے کی ٹھانی، میں نے سوچا کہ اس موضوع کو ذرا ہسٹوریکلی پولیٹیکلی بھی ذرا اینالائز کیا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مکالمہ بین المذہب کے پیچھے کوئی سیاسی چال تو نہیں ہے، مکالمہ بین المذہب کے پیچھے کوئی مذہبی چال تو نہیں ہے. تھرو آؤٹ دی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو کرسچن موومنٹس اور کرسچن مشنریز یہ پاس بدل بدل کے اور حربے بدل بدل کے وہی پرانے دلائل کو اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو میں نے مکالمہ بین المذہب کے حوالے سے جو کچھ اسٹڈی کیا وہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو میں نے اپنی سوچ کو تھوڑا سا پیچھے لے گیا. میں نے کہا یہ جو 1857 کی جنگ سے پہلے جو حالات تھے مشنریز کے اور اس وقت برٹش امپائر کی جو پولیٹیکل گرپ تھی اسلام کے اس خطے کے اوپر، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ جب بھی وہ برٹش امپائر ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پادری حضرات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بھیجتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکلی کیپچر کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ان کو تہذیب اور تمیز سکھانے کے لیے عیسائی مذہب بھی پڑھایا جائے. اور یہ آپ کو سوچ برصغیر پاک و ہند میں نہیں ملے گی. اگر آپ چائنا میں جائیں اور ہانگ کانگ کے اوپر جب برٹش امپائر نے قبضہ کیا تو اگر آپ چائنیز آتھرز کی پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کے ہاں بھی یہ سوچ بڑی کلیئر ہے کہ ان کے ہاں جب برٹش امپائر آیا اسٹیبلش کیا پولیٹیکلی تو پھر ان کو تمیز اور تہذیب سکھانے کے نام پر انہوں نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کی اس علاقے میں. یہاں پر یہ ہوا کہ جب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں نے جب اپنے اپنے مسلک کے نمائندہ مسیحیوں کو، مسیحی مشنریوں کو اس خطے کے اندر تبلیغ عیسائیت کا منصب سونپا تو اس میں خرابی ایک تو نمبر 1 یہ تھی کہ ان کا اندازے جو تبلیغ تھا انتہائی جارحانہ تھا. سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی ہے اسباب بغاوت ہند. اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کے ٹائٹلز کے جو شروع کی ڈسکشن ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو آزادی ہند جس کو ہم بولتے ہیں، جس کو وہ بغاوت کا نام دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بغاوت ڈیولپ ہوئی، جب مسلمانوں میں ایک ری ایکشن ڈیولپ ہوا اس وقت، اس ری ایکشن کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت برٹش گورنمنٹ نے پولیٹیکلی اسٹرکچر کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ عیسائیت کی جو مہم تھی اس کو بہت تیزی سے سپیڈ اپ کر دیا. اور اس میں خاص طور پہ ایسے پادری حضرات تھے جن کا انداز تبلیغ بہت زیادہ جارحانہ تھا. اور خاص طور پہ ان کے تبلیغ میں خاص بات یہ تھی کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کے، بازاروں میں کھڑے ہو کے ایک تو اسلام کے خلاف پامفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، دوسرا سر عام مسلمانوں کو اور علماء کرام کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے دلائل صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، تو ہمارے ان دلائل کا جواب دو. تو پہلے مسلمان علماء کرام نے یہ سوچ کے کہ یہ محض ان کی ایک بے وقوفی ہے، جذباتی ان کا انداز ہے، تو دلائل کی حقانیت سے، دلائل کی نوعیت سے وہ بالکل آگاہ تھے اور انہیں پتا تھا کہ ان دلائل کا جواب کیا ہے، مگر محض اس لیے کہ اس سے کوئی مزید فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو. In the beginning,
مسلمان اسکالرز نے تھوڑا سا ریسسٹ کیا، اتنا زیادہ جواب نہیں دیا، مگر یہ عوام الناس تک جب یہ فتنہ پھیلا اور عوام الناس نے آ کے علماء کرام سے درخواست کی کہ اس طرح ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، سادہ لوگ جن کی ریلیجن میں اتنی زیادہ اسٹڈی نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، وہ آگے پھر ان کے بھٹکنے کا بھی اندیشہ ہے، اور کئی مسلمان اس طرح کنورٹ بھی ہو گئے کرسچینٹی میں، تو پھر علماء کرام نے اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اگر آپ اس دور کی ہسٹری پڑھیں تو بہت زیادہ علماء کرام ملیں گے آپ کو، مگر سب سے زیادہ مشہور نام جو اس وقت ڈیولپ ہوا وہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ تعالی کا نام تھا، اور ان کے بھی میدان میں آنے کی وجہ پادری فنڈر کی وہ کتاب تھی میزان الحق، اور اس کا جارحانہ طرز تبلیغ تھا، اور اس کے بعد پادری فنڈر ہی نے اپنے نے چند ایک کنورٹ کر کے مسلمان مولویوں کو، چند مسجد کے مولوی تھے، پادری عماد الدین ہے، سلطان پال ہے، اس نے اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی کہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ جا کے تبلیغ کرتا تھا، اس کو اپنی عربی بولنے پر، فارسی بولنے پر بڑا ناز تھا، اور اس نے عربی کی آیتیں کوٹ کر کے اور تفسیری مغالطوں میں الجھا کر علماء عوام الناس کو، تو ان کو یہ امپریشن ڈیلیور کیا کہ اس وقت پادری فنڈر سے بہتر اسلام کسی کو نہیں پتا، اور پادری فنڈر کے سوالات کے جوابات کسی مسلمان عالم دین کو نہیں پتا۔ تو مولانا رحمت اللہ کرانی نے پھر ازالت الشکوک میں اپنی ان وجوہات کو بیان کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ اس میدان میں اترے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو اس کا سر عام چیلنج کرنا اسلام کو، اور پھر سادہ لوگ مسلمانوں کا بھٹک جانا، تو اس فتنے کے پیش نظر وہ پھر اس میدان میں اترے، اور انہوں نے سوچا پھر مولانا رحمت اللہ کرانی نے کہ اگر ہم صرف کتابی بحث کرتے ہیں تو وہ صرف پڑھے لکھے لوگوں تک محفوظ رہے گی، اور عوام الناس کو اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ پادری فنڈر کو سرعام ہم مناظرے کی دعوت نہیں دیتے۔ تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ آگرے میں ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس کو شکست فاش ہوئی، اور اس سارے پروسیس سے نکل کے چند کتابیں منظر عام پہ آئیں، ازالت الشکوک ہے، اظہار الحق ہے، اور اس کے علاوہ اور مسلمان علماء کرام نے کتابیں لکھی جن کا نام تواریخ میں اور کتابیں بھی محفوظ ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب مجھ سے واقف ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ نیکسٹ سینچری میں ہم انٹر ہوئے تو ایک اور حوالہ دیتا ہوں، تفسیر حقانی ہے مولانا عبدالحق حقانی کا، انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں بھی یہ ساری وجوہات لکھی ہیں، یہ وہ ان حالات کی منظر کشی کی ہے اپنی تفسیر کے مقدمے میں، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا جو مقدمے میں عیسائیت پہ زیادہ ڈسکشن کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں ایک تو تھا علماء کرام سے آمنا سامنا، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے سوشل نیٹ ورکس کھول لیے تھے، بچوں کو سینہ پرونا سکھانا۔ پھر وہ فرماتے ہیں مولانا عبدالحق کہ وہ انگریز لیڈیز کو مسلمان بچیوں کے گھر پہ پڑھانے کے لیے جو بعض جاگیردار اپنی بچیوں کو کرتے تھے، تو وہ جب پڑھانے آتی تھی تو پڑھاتے پڑھاتے بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ جب وہ بچے ان سے متاثر ہو جاتے ان کے اخلاق سے، تو وہ اس ایتھیکل ٹول کو استعمال کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتی تھی، اور اس تبلیغ کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بچے ان کے اخلاق کو ان کے مذہب کے سچ ہونے کی دلیل سمجھ بیٹھتے تھے۔ تو مولانا عبدالحق حقانی نے بھی فرمایا کہ میں نے جو مقدمے پہ عیسائیت میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے جو نفسیاتی اور علمی اور اخلاقی حربے ہیں اس کا سدباب کیا جائے، اور علمی سطح پر توراۃ، زبور، انجیل کے متعلق ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد شیخ محمد اکرام کی کتاب ہے رد کوثر، آب کوثر، اس طرح برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں ان سارے معاملات کو اور ان حالات کی منظر کشی کی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں جب میں کیمبرج میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ چھٹیاں ہیں کچھ دنوں کی، تو میرے گاؤں چلتے ہیں، تو علامہ اقبال اپنے اس انگریز دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں چھٹیاں منانے چلے گئے، تو ان کے گاؤں میں چرچ میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایک پادری صاحب انگلینڈ سے آئے ہوئے، ایک پادری صاحب ہندوستان سے آئے ہوئے، اور کل وہ چرچ میں سنڈے سرمن کے دوران وہ ہندوستان کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میرے انگریز دوست کہتے ہیں چلاؤ یار ہم بھی چلتے ہیں، ہم ذرا چل کے دیکھتے ہیں کیا ہندوستان کی پکچر ہے۔ تو علامہ اقبال بھی تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے اس میں حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں، جو میں نے اپنی کتاب میں اس کو پورا حوالہ نقل کیا اس کا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب سنڈے کے سرمن سٹارٹ ہوا تو اس آدمی نے ہندوستان کے جنگل کی
اور اس جنگل میں بسنے والے جنگلیوں کی تصویریں دکھائیں سلائیڈز پہ، اور بتایا کہ یہ ہندوستانی ہیں، اور ان لوگوں کو نہ تو تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ان کو شعور ہے، یہ مذہباً بھی جاہل ہیں اور رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی جاہل ہیں۔ تو ان لوگوں کی تربیت پہ میں اور میرا مشن کام کر رہا ہے ہندوستان میں، تو ہمیں آپ سے چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال، وہ جب آدمی اپنا پورا پریزنٹیشن ختم کر کے بیٹھ گیا تو علامہ اقبال نے منتظمین سے کہا کہ میں بھی ہندوستان سے ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2 باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو منتظمین نے کہا جی بڑے شوق سے۔ تو علامہ اقبال سٹیج پہ آئے، مائک سنبھالا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ہندوستان سے ہوں اور میرا حلیہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے وہاں پہ سپیچ کی، ان کو ہندوستان کی جو کتابیں ہیں، وہاں کا تہذیب اور تمدن ہے اور لٹریچر ہے، اس کے اوپر بریف کیا ان کو، اور پھر بتایا کہ ان پادری صاحب نے چالاکی یہ کی ہے کہ ہندوستان کے باسیوں کی تصویریں دکھانے کی بجائے آپ کو ہندوستان کے جنگلوں میں رہنے والے جنگلیوں کی تصویریں دکھائی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اتنے موٹیویشن کے ساتھ وہ سپیچ کی کہ جلسے کے اختتام تک ہر آدمی، ہر انگریز وہاں کا رہنے والا تھا، وہ علامہ اقبال کی فیور میں ہو گیا، اور وہ پادری صاحب بڑے مایوس ہو گئے، خالی جگہوں سے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو علامہ اقبال کے اس واقعے سے بھی تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ اس دور کے اور برصغیر پاک و ہند کی پارٹیشن سے پہلے کا جو ماحول تھا، اس میں کرسچن مشنریز کا رویہ کیا تھا۔ اس سارے جو تھوڑا سا میں نے انالیسز آپ کو دیا، اس سارے انالیسز میں علمی دلائل سے قطع نظر میں صرف رویے پہ فوکس کر رہا ہوں کہ ان کا رویہ ہمارے متعلق کیسا تھا۔ تو رویے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ تھی مشنریوں کے، اور اس نیگیٹیوٹی کو فیس کرنے کے لیے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مسلمان علماء کرام نے جب کتابیں لکھی تو ان کی کتابوں میں مناظراتی رنگ غالب آ گیا، جو کہ اس دور کی ریکوائرمنٹ تھا۔ آج کل مکالمے کے نام پہ بات کرنے والے لوگ اس مناظراتی روش کو برا کہتے ہیں، میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ ریکوائرمنٹ تھی اس دور کی۔ بالکل اسی طرح جیسے مکالمے پہ بات کرنے والے آج کے کچھ لوگ احمد دیدات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا انداز بیان بہت جارحانہ تھا، اور وہ کہتے ہیں وہ اسلام کا آئیڈیل انداز تبلیغ نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ اسلام کا آئیڈیل تبلیغ نہیں تھا، مگر سامنے اگر جیمی سواگٹ کھڑا ہو تو اس کے مقابلے میں احمد دیدات ہی سوٹ کرتے ہیں، میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ تو جس آدمی کو مشنریوں سے ڈائریکٹ واسطہ پڑا ہو اور نیگیٹو اور اگریسو مشنریوں سے واسطہ پڑا ہو، اس کو پتا ہوگا کہ احمد دیدات کا یا علماء کرام کا جو مناظراتی طرز تبلیغ ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ پھر جب آپ ایک خاص روش پہ چڑھ نکلتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ڈیولپ کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو افراد و تفرید پھر ہوتا ہے، اس میں انسانی چیز ہے، تو اس میں کبھی آپ حد سے کراس کر جاتے ہیں، کبھی آپ حد کے اندر رہتے ہیں، مگر حدوں کے اندر رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی بعض کا ذمہ داری دوسرے فریق پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح جذباتی طور پہ ہرٹ کرتا ہے اور آپ کو حد سے باہر نکالنے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ وہ سارے انالیسز تھے جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے جو کتاب لکھی ہے زار الحق، اگر آپ آج بھی پڑھیں تو اس کتاب اور اس تحریر کے اندر ایک بذات خود ایک ایسا انسپائریشن ہے، موٹیویشن ہے کہ آپ کو بے شمار اساتذہ سے بے نیاز کر دیتی ہے وہ کتاب، مگر وہ خاص حالات کے لیے لکھی گئی تھی اور ایک خاص تربیت کے لیے لکھی گئی ہے، تاکہ آپ کا علمی اور اعتقادی حوالے سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ بالکل سیپریٹ ہو جائے۔ مگر وہ جو طرز تحریر تھا اور طرز بیان تھا وہ ہر محفل کے لیے، ہر مجلس کے لیے اور ہر سچویشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ میرا صرف نقطہ یہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے۔ اب وہی طرز تبلیغ اور طرز تحریر ہمارے چند اکابرین ہیں ان کی تحریروں میں بھی آیا ہے، اور ان کی تحریروں میں جب آیا تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا گرفت کی اپنے علم اور تجربے کے مطابق۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر یہ آن ہو جائے تو پھر آپ کو دکھا دوں گا، ادروائز پھر زبانی ہی ڈسکشن چلے گی۔ چلیے بہرحال میں اس کو زبانی لے لیتا ہوں، میری کوشش ہے آپ کو کچھ سلائیڈز میں دکھا دوں گا اسپیشلی۔ اگر آپ اس کو آف کر کے سٹارٹ کر لیں تو شاید دیکھیے اگر اس میں کچھ نکلنا ہے۔ اچھا، اس میں خاص چیز جو پچھلے 200 سال کو اگر آپ اینالائز کریں تو اس میں چند چیزیں نوٹ کرنے والی ہے، خاص چیزیں۔ ایک تو یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ پچھلے 200 سال کے سارے معاملات کو کنکلوڈ کریں، اینالائز کریں، تو ہمارا اور عیسائیوں کے درمیان جو ڈسکشن اور ڈیبیٹس رہی ہیں وہ علم العقائد پر رہی ہیں، یعنی اس میں سوشیولوجی آف ریلیجن، سائیکالوجی آف ریلیجن، فلسفی آف ریلیجن یہ چیزیں ایڈ نہیں ہیں، سارے کا سارا فوکس عقائد کے اوپر ہے۔
اور اس میں چند موضوعات ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور ہر جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اس میں مثال کے طور پہ بائبل اور قرآن کلام الہی کون سی کتاب ہے, کیا مسیح خدا ہے, کیا تثلیث فی التوحید درست عقیدہ ہے یا صرف عقیدہ توحید, کیا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتماد ہیں یا نہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں یا نہیں, اور مسیحیت کا بانی کون ہے, یسوع مسیح علیہ السلام یا پولس رسول. یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے, تثلیث ہے, احادیث پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, پولس رسول پہ ہوتی ہیں, اور اناجیل اربع یا بائبل مقدس کی اوتھینٹسٹی پہ بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ آپ دیکھیں گے زیادہ موضوعات آپ کو ملیں گے نہیں, نہ کتابوں میں ملیں گے آپ کو زیادہ موضوعات اور نہ ہی کسی اور ڈسکشن اور سچویشن پہ. اور علم العقائد پہ یہ جب ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں, تو اس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے, خاص رویے ہیں جو آپ کو آلموسٹ ہر ڈسکشن میں نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ ہم درست ہیں اور آپ غلط, ٹھیک ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے اور آپ کی خراب, ہم امن پسند ہے اور آپ دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے, ہم مومن اور آپ مشرک اور کافر. یعنی ہم اور آپ کے درمیان ان کو وہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنے آپ کو ایک سیکنڈ پارٹی ڈکلیئر کر دیا. تو ڈویژن کریٹ کر کے سائیکولوجیکلی ہم ان سے بات کرتے ہیں یا وہ ہم سے بات کرتے ہیں. تو یہ رویہ آپ کو دونوں طرف نظر آئیں گے. اب اس رویے کے اوپر جب بات ہم نے کی تھی کہ نیگیٹیوٹی بھی ہے کتابوں کے اندر اور مناظراتی روش بھی ہے, تو اس کو دیکھیں اگر آپ تو میں کوٹ کروں گا, ہمارے ایک نامور مذہبی عالم ہیں, سیاسی لیڈر بھی ہیں, محترم جناب مولانا سمیع الحق صاحب, ان کی کتاب ریسنٹلی آئی ہے مارکہ صلیب و طالبان. بیسیکلی ان کے وہ انٹرویوز ہیں جو مختلف دور میں انہوں نے اپنے مختلف اخبارات کو اور ویسٹرن میڈیاز کو دیے, اور ان انٹرویوز کو کمپائل کر کے یکجا کتابی شکل میں انہوں نے اس کو پرنٹ کیا. اب اس میں ایک جاپنیز جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ بنیاد پرستی کیا چیز ہے, اور اس بنیاد پرستی کیا ہے کا جواب مولانا نے یہ فرمایا کہ جناب بنیاد پرستی کی آواز امریکہ کی ایک من گھڑت اصطلاح ہے. ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں, عقیدے کے لحاظ سے, روایات کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے, اور ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو بنیادی اصولوں کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان بنیادی اصولوں سے وابستگی ضروری قرار دی ہے. تو امریکہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے, جبکہ ان کا مذہب یعنی عیسائیت ہواؤں میں ہے, کوئی مدون مرتب کچھ نہیں. لیکن اب ان کا محرف دین عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کا دین بن چکا ہے. تو یہ ہے اصل بنیاد پرستی. یہ ان کا جواب ہے ایک ٹوٹیلٹی میں. اب اگر اس جواب کے ہم حصے کریں اس کو اینالائز کرنے کے لیے, تو مولانا نے جو بنیاد پرستی کی تعریف کی ہے کہ ہر مذہب کے عقیدے کے لحاظ سے کچھ اصول ہوتے ہیں, اخلاقیات کے لحاظ سے, اور ان کو ماننے والا بنیاد پرست کہلاتا ہے. تو یہاں تک مولانا کی بات سے میں متفق ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا اپنے جواب میں کہ بنیاد پرستی کی بنیاد خود امریکہ سے ہوئی تھی. تو یہ بھی درست ہے. ہسٹوریکلی یہ فیکٹ ہے کہ بنیاد پرستی کی اصطلاح یہ کرسچن ٹرم ہے. بیسیکلی عیسائیوں کے اندر ہی مذہب کے اندر معاشرے میں ایک فتنہ پیدا ہوا, اور اس فتنے کو پیدا کرنے کے لیے یہ دوسرا فتنہ کھڑا ہوا. تو بنیاد پرستی کی اصطلاح اور اس موومنٹ کا تعلق بھی امریکہ سے ہے. تو یہاں تک ہم متفق ہیں مولانا کے ساتھ. اب میرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب انسان حق کی بات کر رہا ہو اور اپنے ارد گرد کے حالات جب دیکھتا ہے تو اس کو دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اس دکھ اور تکلیف میں بعض اوقات وہ ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اگر بنیاد اور معیار بنا لی جائے تو اس پہ پھر دوسرے مذہب کو اپلائی کیا جائے تو وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. یعنی جذباتی بات کہہ جاتا ہے جس کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو مولانا نے اپنے جواب کے آخری حصے میں یہ جو بات کی ہے کہ اب ان کا محرف دین, امریکیوں کا محرف دین یعنی کہ عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کا دین بن چکا ہے. یہ جملہ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. مولانا نے اپنے اس جواب میں امریکہ کی افغانستان میں, امریکہ کی عراق میں کارکردگی دیکھی, ان کی خارجہ فارن پالیسیز کو دیکھا اور دیکھا وہ اینٹی اسلامک ہیں بیسیکلی اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. تو
امریکہ کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور امریکی ذرائع ابلاغ کی اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے رویے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ان کی یہ حرکات ہیں اس لیے عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ اب اس میں لاجک یہ بنتی ہے کہ اگر آپ امریکہ کسی ملک جو کہ جس میں اکثریت عیسائیوں کی ہے اور جس میں گورنمنٹ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی ہے، اس کو اور اس کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے ان کے مذہب کے متعلق ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ مذہب برا ہے یا اچھا، تو یہ حق پھر آپ ان کو بھی دے دیں کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستانی گورنمنٹ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اسلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ منطق اس میں جو غلط ہے، جب حالانکہ ایگزیکٹلی یہی منطق ویسٹرن میڈیا کی ہے کہ وہ جب مسلمان کمیونٹیز کی حالت کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں یا کسی اسلامی ملک کو اس کی فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ فتویٰ جڑتے ہیں کہ جی یہ اسلام ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں، اس کی روشنی میں دیکھیں کہ خود مسلمان بھی درست ہے یا نہیں، یہ لاجک ہونی چاہیے۔ مگر جب ہم ان کے مذہب کو جج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ملک کی خارجہ پالیسی کو یا ان کی گورنمنٹ کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو ان کو چاہیے اپنے اس دعوے کی بنیاد بائبل مقدس کے متن اور مسیحی مذہب کی تاریخ اور تعلیمات پر رکھیں، کیونکہ وہ اس کی اصل بنیاد ہے۔ کسی ملک کی خارجہ پالیسی یا کسی ملک کے اعمال، گورنمنٹ کے اعمال کسی مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ اگر بش کو ہم نے کہنا ہے کہ وہ عیسائیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو ادھر اسلامی ممالک کے کچھ لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی فرد واحد مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سارے لوگوں کو جج کیا جائے گا اور قرآن و سنت ہی فائنل اتھارٹی ہوں گے کسی کو جج کرنے کے لیے۔ اسی طرح جی یہ بس یہ دیکھنا اس کو، ہم یہ دیکھ لیجیے، یہ آف ہے میرا خیال، اور یہ بیٹری بھی لو ہے، اگر وہ بیٹری بھی ہو جائے ادروائز یہ چلے گا نہیں۔ اسی طرح سے محترم علامہ ساجد میر کی کتاب آئی ہے عیسائیت تجزیہ مطالعہ، اب یہ تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے، اور اس 500 صفحے کی کتاب کا جو آخری 5 صفحے ہیں وہ ان کا اختتام ہے، اس کتاب کا کنکلوژن خاتمۃ الکتاب کے نام سے۔ اس کی بیٹری کا بھی سوئچ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ لو ہو جائے گی۔ ہاں جی، اب اس کتاب کے اندر جو مولانا کی 28 سال کی محنت ہے جو انہوں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے ڈیولپ کی کتاب کو، اور اس کتاب کے 500 صفحے کے 5 صفحوں میں جو کنکلوژن نچوڑ انہوں نے بیان کیا ہے، تو انہوں نے اپنی منطق اس طرح سے ڈیولپ کی ہے۔ اس میں حقیقت یہ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی خرابیاں اگر محدود اور انفرادی پیمانہ پر ہوں تو اس قول کی صحت قابل تسلیم ہو سکتی ہے، لیکن جب خرابیاں ہماگیر اور انتہائی شدید نوعیت کی ہوں تو یہ لازماً عقیدہ اور مذہب کی بنیادی خرابی پر دلالت کریں گی۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اتنے بلند بانگ دعووں اور نعروں کے پس منظر میں اتنی اونچی سطح پر ایسی شدید اور ہماگیر خباثتیں جن کا مقابلہ کسی مذہب کی تاریخ نہیں کر سکتی، یقیناً مسیحی عقائد کے بعض بنیادی نقائص پر مبنی ہیں۔ اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اندرونی حالات یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پاپاؤں، راہبوں اور دوسرے مسیحی پیشواؤں کا گھناؤنا کردار ان کے مذہبی نظریات و عقائد ہی کی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو مجھے ان کی کتاب پڑھ کے سمجھ میں آیا کنکلوژن وہ یہ تھا کہ انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کو اور بعض مسیحی علماء دین کے کردار کو اینالائز کیا ہے، اور ان کے کردار کے اندر پائی جانے والی خرابی کو انہوں نے اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ چونکہ ان کے بنیادی عقائد میں کہیں خرابی ہے تو بنیادی عقائد کی خرابی ان کو کردار کی خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ان کی لاجک ہے بیسکلی، یعنی انہوں نے فوکس رکھا ہے کہ پہلے لوگوں کو فوکس کیا ہے اور ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جیسے بعض عیسائی مشنریوں کا اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں
کہ پادری ہم جنس پرستی میں ملوث پائے گئے، بعض اخلاقی خرابیوں میں ملوث پائے گئے، بعض معاشی خرابیوں میں ملوث پائے گئے. تو یہ ان کی جو کمیونٹی، ریلیجس کمیونٹی کے اندر خرابیاں ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب کے بنیادی عقائد خراب ہیں. چلے خیر. اب میرا اس پر نقطہ نظر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منطق ڈیفائن کی ہے، مولانا کی جو اسٹڈی ہے کتاب کے اندر جو انہوں نے پیش کی ہیں، مختلف سچویشنز کو پیش کیا ہے، مختلف دلائل، ان سے اختلاف نہیں. مجھے صرف منطق سے اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ منطق کی ترتیب اگر الٹ کر دی جائے تو ان کا نقطہ نظر درست ہے. صرف ترتیب کے الٹ کر دینے سے وہ نقطہ نظر اختلافی اور ڈسپیوٹیڈ ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر مذہب اور ہر قوم میں اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لوگوں کی خرابی کی بنیاد پر کسی مذہب کو برا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام کو بھی آپ درست مذہب نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جعلی پیر فقیر پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جعلی علماء کرام ہیں، ہمارے ہاں بھی مذہبی طبقے میں ہر طرح کی کرپشن پائی جاتی ہے. تو مذہب، اگر یہی منطق ادھر کی سائڈ کا کوئی آدمی لے لے اور یہ ڈیولپ کر لے تھیسز کہ ان کے مذہب اسلامی معاشروں میں بد کردار لوگوں کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عقائد میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں بد کرداری پیدا ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی یہی منطق مغربی میڈیا اڈاپٹ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی محض اس لیے ہے کہ ان کے ہاں جو تصور جہاد ہے وہ خراب ہے. اور میری ذاتی طور پہ بھی کئی امریکن ایمبیسی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا تصور جہاد لوگوں کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف راغب کرتا ہے. یعنی ایگزیکٹلی وہ منطق جو مولانا نے اپنے تھیسز میں اپلائی کی ہے وہی منطق مغربی میڈیا اسلام کے لیے اپلائی کرتا ہے. تو جب ہم مغربی میڈیا یا ان کے اسکالرز کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ اسلام کے تصور جہاد کو ڈیٹیل کے ساتھ اور درست طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ یہ جو انتہا پسندی یا دہشت گردی پھیل رہی ہے اسلامی معاشروں میں یہ تصور جہاد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی سمجھ میں کہیں غلطی ہے، جس نے صحیح عقیدے کو غلط امپلیمنٹ کر کے بدنامی کا باعث بنے ہیں وہ لوگ. تو یہی منطق میری ہے کہ بے شک ان کے معاشرے میں بھی بد کرداری یہ پائی جاتی ہے، مگر ان کے معاشرے میں پائی جانے والی بد کرداری کی بنیاد پر ان کے مذہب کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ان کے مذہب کو غلط قرار دینا ہے تو ان کے مذہب کی بنیادی عقائد کی جو خرابیاں ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. تو مذہب کو مذہبی تعلیمات اور ریلیجس ٹیکسٹ جیسے ببلیکل ٹیکسٹ ہیں، جیسے ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر بائبل مقدس میں آپ دیکھیں تو نبی معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی بیٹیوں سے زنا بھی کرتا ہے، ننگا ہو کے ناشتہ بھی ہے، جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نبوت کا، اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے نبی اس طرح کی حرکتیں کر کے بھی منصب نبوت پہ فائز رہتا ہے، تو یہی ایک کانسیپٹ ہے جس نے ان کی خرابی، معاشرے کی خرابیوں کو جنم دیا ہے. تو اگر ہم اپنی منطق میں جو ترتیب ہے متن سے لوگوں کی طرف لائیں تو درست رہیں گے، اور اگر لوگوں سے منطق کی طرف آئیں تو خراب ہو جائے گی ترتیب. یہ اس میں صرف فرق ہے. تو منطق میں ترتیب کے الٹ دینے سے ان کا دعویٰ جو غلط ثابت ہو جائے گا. بات وہ درست کر رہے ہیں، ان کی آبزرویشن بھی ٹھیک ہے، حقائق بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر بات اگر جب آپ نے کرنی ہے تو پہلے منطق سے بسم اللہ کریں اور بتائیں کہ متن کی یہ خرابیاں ہیں جس سے ان کے معاشروں میں یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. مگر مولانا نے اپنا جملہ جس طرح سے لکھا ہے، یا تو اگر وہ اس کو ری رائٹ کر لیں تو درست ہو جائے گا، مگر اگر اسی جملے پہ انہوں نے اصرار کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اندرونی حالات یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پاپاؤں، راہبوں اور دوسرے مسیحی پیشواؤں کا گھناؤنا کردار ان کے مذہبی نظریات و عقائد ہی کی بگاڑ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو فوکس انہوں نے رکھا ہے کہ پہلے لوگوں کو ڈسکس کر لیا، پھر اس کی روشنی میں انہوں نے مذہب کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو ایک اکیڈمک ڈسکشن میں آپ جب متن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ متن کے اوپر رہتے ہیں. لوگوں کی بد کرداری اس میں سٹینڈرڈ نہیں ہوتی کسی مذہب کو برا قرار دینے میں. اسی طرح سے میں نے اپنی کتاب میں سلائیڈ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا ان کا جو طرز بیان ہے مولانا ساجد میر کا، اس میں بعض انہوں نے جملے ایسے یوز کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے.
وہ اپنے نقطہ نظر میں بہت ذرا شدت پسندی کا اظہار کر دیا. اسی طرح ایک اور کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، متین خالد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ثبوت حاضر ہے کے نام سے، رد قادیانیت پہ بہت مشہور ہے. ان کی کتاب چھپی ہے، علم و عرفان پبلشر لاہور نے چھاپی ہے، پادریوں کے کرتوت نام کتاب کا نام ہے. اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں، فہرست عنوانات، وہ ہیں حرامی کون، یہ باب کا عنوان ہے. دوسرے باب کا عنوان ہے صلیبی دنیا کے جنسی دہشت گرد. ایک اور باب کا عنوان ہے رنگیلے پادریوں کے شیطانی کرتوت. پھر ایک اور باب کا نام ہے پوپ کی جنسی خرمستیاں. اور چوتھے باب کا نام ہے پڑھتا جا شرماتا جا. اب میرا سوال ان سے یہ ہوگا، یا ہم مل بیٹھ کے اس پہ سوچیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی پاکستان میں رہتا ہوا اسلام کے اوپر کتاب لکھتا ہے جس میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ دوسرے مذہب پہ کتاب لکھتے ہیں تو اس میں مقصد مذہب کے اوپر کتاب لکھنے کا، جس کے لیے لکھ رہے ہیں اس کی اصلاح مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی روشنی دکھائے اور میرے ان دلائل کی روشنی میں وہ ہمارا نقطہ نظر سمجھنے کے قابل ہو، تاکہ وہ ہمارے نقطہ نظر کے متعلق قریب آ جائے، ہمدردی پیدا ہو اور ہم ان سے بات چیت کے قابل ہو جائیں. اگر کوئی عیسائی اسلام کے حوالے سے کتاب لکھ رہا ہو کہ مسلمان میری اس کتاب کو پڑھیں اور عیسائی مذہب کی جو اصل تعلیمات ہیں اس سے آگاہ ہوں، تو اگر اپنی کتاب کا نام وہ یہ رکھ دیں مولویوں کے کرتوت، تو ہم کیا اس کی کتاب کو پڑھنا تو بڑی دور کی بات، شاید شیلف سے اٹھانا گوارا نہ کریں، کیونکہ کتاب سے پتہ چل گیا کہ اس کے ذہن میں محبت ہے یا نفرت. لفظ کرتوت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اکیڈمک لیول ہے. دوسری بات، اگر اپنی کتاب کا وہ عنوان رکھ دے حرامی کون، تو ہم مسلمان اس سے کیا مراد لیں گے؟ کس کو کہا ہے حرامی؟ تو وہ توہین رسالت کے لیے بڑا اچھی طرح کوالیفائی کر جائے گا. پھر انہوں نے لکھا ہے صلیبی دنیا کے جنسی دہشت گرد، تو اگر وہ لکھ دے اسلامی دنیا کے جنسی دہشت گرد. انہوں نے لکھا ہے رنگیلے پادریوں کے شیطانی کرتوت، تو اگر وہ لکھ دے مولوی رنگیلے مولویوں کے شیطانی کرتوت. تو برے اچھے لوگ تو ہر مذہب میں ہوتے ہیں، اچھے یا برے لوگ دونوں مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے. مذہب کی نمائندگی اس کا متن اور اس کی نبی کی تعلیمات کرتی ہیں. تو مذہب کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن و سنت کو دیکھیں گے، اور عیسائی مذہب کو سمجھنا ہے تو بائبل مقدس کے متن کو یا ان کے مذہب کی تعلیمات کو دیکھیں گے. انہی کی ایک اور کتاب آئی. اچھا، یہ جو پادریوں کے کرتوت ہیں کتاب، اس کا جو پیش لفظ ہے، پیش لفظ کا عنوان دیکھیے، دربار کی زینت بھی ہیں، بازار میں رسوا بھی ہیں. اور پھر انہوں نے جو آگے لینگویج یوز کی ہے وہ آپ حوالوں میں پڑھ لیجیے گا. پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی عیسائیت کے تعاقب میں. اب ان عنوانات سے اس کی علمی، فکری اور اکیڈمک لینگویج کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور نے کہا ہے کہ ان کے ہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں. تو جن کے لیے لکھتے ہیں، کیا ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں یا قریب لانے کے لیے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے کوئی قریب نہیں آتا. اور جب ہم اس طرح کی گفتگو کریں گے اور جب ان کے جذبات مجروح ہوں گے اور وہ اپنے جذبات کو اور اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہماری ان باتوں کا جواب دینے کے لیے جب ہمارے مذہب کی اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیر قوم سے مناظرہ کرنا تو جزو تبلیغ ہے، لیکن دشنامی اور دل خراش الفاظ ان کے معظمین کے حق میں کہنا ممنوع ہے کہ وہ ہمارے معبود یا رسل و معظمین کی شان میں گستاخی کریں گے، تو گویا اس کا باعث ہم ہوئے. ٹھیک ہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یعنی تم تبلیغ و نصیحت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے، اب کفر و شرک یہ لوگ کریں تو اس کے ذمہ دار خود ہیں، تم پر اس کی کچھ ذمہ داری نہیں. ہاں، یہ ضروری ہے کہ تم اپنی جانب سے بلا ضرورت ان کے مزید کفر و لعنت کا سبب نہ بنو. مثلا فرض کیجئے کہ ان کے مذہب کی تردید اور بحث و مناظرہ کے سلسلہ میں تم غصہ ہو کر ان کے معبود اور مقتداؤں کو سب و شتم کرنے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بے ادبی کریں گے اور جہالت سے انہیں گالیاں دیں گے. اس صورت میں اپنے، اب یہ سننے والا ہے جو میں ان کا ہے، اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی اہانت کا سبب تم بنے، لہٰذا اس سے ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے.
پھر آگے فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کے اصول و فروغ کی معقول طریقہ سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی اور الزامی طریقوں سے متنبع کرنا جداگانہ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دل خراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ ہم جب دوسرے مذہب پہ بات کرتے ہیں تو مناظراتی روش میں اخلاقی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور اس طرح کے لفظوں کو استعمال کرنے پر اپنے آپ کو دینی غیرت کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ تو دینی غیرت میں اخلاق، تہذیب اور تمیز یہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کا ہمیں اس میں رکھنا ہوگا۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ کوٹیشن ہے، حکیم محمد عمران ثاقب، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو لاہور سے چھپی ہے، بائبل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بائبل کے تراجم کی غلطی کو ثابت کرتے ہوئے یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بائبل کے مصلحین اور مترجمین نہ صرف آوارہ ذہن عیاش مذہب تھے بلکہ جس قدر یہ خود آوارہ تھے اس سے کہیں بڑھ کر ان کے قلم بھی آوارہ نکلے کہ اپنوں کی پہچان بھی نہ رہی۔ شراب کے نشے میں دھت مترجمین اس کے سوا کر بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ ان کا جواب ہے۔ اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی ترجمے کی، ان کی ترجمے کی جو غلطیاں ثابت کرنی ہے وہ علمی زبان استعمال کرتے ہوئے علمی طرز فکر اختیار کر کے ثابت کریں، مگر اس کوٹیشن کے اندر ایک گالی ہے، ایک جذباتیت ہے۔ تو جب اگر بالفرض جواب میں اگر ان کا کوئی اسکالرز مسلمان قرآن پاک کے تراجم پر تحقیق کرتے ہوئے اگر یہ جملہ یا پیراگراف لکھ دیں تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی غلطیاں علمی انداز سے اکیڈمک طرز فکر یا اکیڈمک سٹائل ڈیولپ کرتے ہوئے لکھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ مگر جب آپ ہمارے مترجمین کو اس طرح کی گالی دیں گے تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یہ کتاب جب اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ قانون و شریعت میں گئی مشتاق احمد صاحب کے پاس، تو انہوں نے اس پہ جو تبصرہ لکھا انہوں نے کہا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ قانون و شریعت بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، تو جب یہ کتاب تبصرے کے لیے گئی تو انہوں نے اس پہ بڑی اچھی تبصرہ کیا کہ فاضل مؤلف نے کتاب کے لکھنے میں خاصی محنت کی ہے اور تقریز نگاری حافظ صلاح الدین یوسف کے الفاظ میں بائبل ہی سے کوہ کنی کر کے اسلام کی جوئے شعر نکالی ہے۔ لیکن کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کیا اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے موضوع پر کوئی نئی تحقیق پیش کی جائے یا سوچ کا کوئی نیا زاویہ سامنے لایا جائے اور ایسی بات کوئی نہیں، اور اگر اس کا مقصد مسیحی حضرات کو سیدھی راہ دکھانا ہے تو شاید یہ مقصد اس لیے حاصل نہ ہو سکے گا کہ کتاب کا اسلوب تحقیقی اور داعیانہ نہیں بلکہ سراسر مناظرانہ۔ تو مسلمانوں کے ہی اندر دو طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ جو قرآن و سنت کے دائروں کو بڑی اچھی طرح سے واضح طور پہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا تبلیغ دین کے نام پر گالی نکالنے کو تبلیغ دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ رویے ایسے منفی ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان بدنام ہوئے ہیں۔ اور ویسٹرن میڈیا آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جذبات میں آ کے گالی نکالنے کو اسلام سمجھتے ہیں، ویسٹرن میڈیا ان کو فوکس کر کے پریزنٹ کرتا ہے میڈیا میں کہ جی یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح آگے وہ میں نے اس کے کافی زیادہ حوالے جات دیے ہیں اور اس میں کافی چیزیں یاد کی، تو میں نے اپنے سارا جو ہے نا اس طرح کے طرز تبلیغ کے اوپر کتابیں لکھنے کو میں نے پھر اپنے طور پہ ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک بڑا اچھا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو ہوس میں آ کر کتابوں سے اپنا کلام ترتیب دیتا ہے اور پھر اس پر بات کرتا ہے، اگر تیری کتاب ضائع ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یا تیری کتاب میں آگ لگ جائے یا تیرا وہ چراغ بجھ جائے جس سے تو کتاب دیکھ رہا ہے، جب تیرا گھڑا ٹوٹ جائے اور اس کا پانی بہہ جائے تو کیا کرے گا؟ جس نے علم سیکھا اور عمل کیا اس پر قائم رہا تو وہ اس کے دل میں اللہ کا نور روشن کرنے کا چمک اور سرچشمہ بن جاتا ہے جو اسے بھی روشنی بخشتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ پرے ہٹو اے نفس و ہوا کے ہاتھوں مؤلفہ کتابوں کے بیٹو، افسوس ہے تم پر، تم مخصوص تنازعات میں پڑے رہتے ہو، توڑنے میں لگے رہتے ہو، ہلاک کرتے ہو اور اپنے حصے کا فرض پورا نہیں کرتے۔ تمہاری کوششوں سے صورت حال میں کیسے تبدیلی آئے؟ مومن اور مسلمان بنو۔ اس کوٹیشن کا جو میں مطلب دیتا ہوں کہ جب تم نے اسلام کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہی ہے، خواہ وہ کتاب لکھ کے یا زبانی، تو کوشش کرو اس بات کے نتیجے میں معاشرے میں امن اور پیار اور محبت پھیلے، فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے والی سچویشن میں ڈیولپ ہو۔ تو یہ کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح کی اور ہمارے علماء کرام نے بڑی کتابیں
کوٹیشنز لکھی ہیں. میں نے اس میں کافی تفاسیر کے حوالے بھی دیے ہیں. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 میں سید ابو العلا مودودی نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے اور باطل خداؤں کو برا بلا نہیں کہو ورنہ وہ جواباً تمہارے معبود برحق کی شان میں گستاخی کریں گے. تو سید ابو العلا مودودی نے کہا ہے کہ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرہ و بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی. اسی طرح اور بے شمار وہ آپ کتاب میں دیکھیے گا تو اس میں پیر کرم شاہ لذری نے بڑی اچھی بات لکھی. کہتے ہیں اہل کتاب کو جب سمجھانے لگو تو تمہارا اسلوب تبلیغ بڑا شائستہ اور پسندیدہ ہونا چاہیے. دلیل کی قوت، برہان کی پختگی تو ہو، لیکن خشونت اور سخت کلامی کی بو نہ پائی جائے. اپنے عقائد کی حقانیت اور اپنے دین کی صداقت کا روشن بیان تو ہو، لیکن اس میں ذاتی حملہ کا اثر نہ ہو. اس طرح اس کے اور بھی بے شمار حوالہ جات اس میں ہیں. میں اس کو اس گفتگو کے اس حصے کو ادھر ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو آگے کچھ اور چیزیں ہیں اس کا بھی امپورٹنٹ چیزیں جس کا علم میں آپ کے ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمارے ہاں مکالمے کے نام پر ابھی تک مناظراتی روش جاری ہے. ہم نے نام چینج کر لیا ہے، کام وہی رکھیں. تو مناظرے میں اور مکالمے میں بڑا فرق ہے. مکالمے میں بیسیکلی فوکس دوسرے کی بات کو سمجھنے پہ ہوتا ہے اور مناظرے میں سمجھانے پہ. تو جب ہم دوسرے کو موقع دیں گفتگو کرنے کا، اگر آپ روزمرہ کی گفتگو میں اگر آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے آیا، خواہ وہ دفتری امور سے متعلق ہے یا کسی شخصیت سے متعلق، اگر آپ صرف یہ کام کریں کہ صرف اس کی بات مکمل طور پہ سنیں، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں، جو ہلکے پھلکے جملے ہم بولتے ہیں اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، وہ بولتے رہیں، تو آپ اس کے مسئلے کو سلجھائیں نہ سلجھائیں وہ بڑا مطمئن ہو کے جائے گا. اس کو یہ اطمینان ہی کافی ہے کہ میری بات پورے اطمینان اور تسلی سے سنی گئی ہے. اور جب آپ اس کا مسئلہ سلجھائیں گے تو آپ کے مسئلے سلجھانے پہ جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہوگا وہ 50% ادھر ہی آپ کے ہینڈ اوور کر چکا ہوگا اپنا اعتماد، جب آپ اس کی پوری طرح بات سنیں گے. تو انگریزی میں لسننگ سکلز کے اوپر بے شمار کتابیں آئی ہیں کہ اکثر غلط فہمیاں، اصل جھگڑے جو مینجمنٹ سائنسز میں ہوتے ہیں، جو کمیونٹیز میں ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو سمجھنے پہ کم توجہ ہوتی ہے اور اپنی بات سمجھانے پہ زیادہ. تو جب اپنی بات سمجھانے پہ دونوں فریقین بضد ہوتے ہیں تو اس میں دونوں کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی اور غلط ایشوز پہ مناظر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لسننگ سکلز پہ زیادہ فوکس کریں، دوسرے کی بات کو سمجھنے پہ اور سمجھانے پہ، تو اس سے بھی معاملات میں بہتر آتی ہے. اور یہ مکالمے کی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مکالمہ، خواہ وہ مکالمہ ہو یا مناظرہ، اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مکالمے یا مناظرے کی نشست میں بیٹھنے سے پہلے آدمی کو اپنے عقیدے اور ایمان کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایسے بڑے ایکسپرٹ ہیں جو دوسروں کے عقائد پہ ایکسپرٹ ہیں، اپنے عقیدے پہ جب بات ہو تو یا تو اوائڈ کرتے ہیں ڈسکشن میں، اور یا کوشش کرتے ہیں صرف اعتراضات پہ بات کی جائے، کیونکہ اعتراض کرنا آسان ہے، جواب دینا مشکل ہے. جواب دینے کے لیے اپنے مذہب پہ فکری، نظریاتی اور اعتقادی گرپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اکثر ہمارے ہاں جو بائبل چیمپئنز ہیں، جو اسلام اور عیسائیت پہ چیمپئنز ہیں، وہ چیمپئنز بائبل مقدس کے ہیں، قرآن و حدیث کے نہیں. اور جی مسلمانوں، احمد دیدات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا، اگر آپ بائبل کے اوپر، اس کے ماننے والے اور خود احمد دیدات مرحوم وہ بائبل کے اور عیسائیت کے ایکسپرٹ تھے، مگر کئی شرعی مسائل پر وہ، اگر آپ ان کے سوال و جوابات کی نشست میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کی گرپ کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ اوائڈ کیا کرتے تھے اسلام کے حوالے سے بولنے پہ. ایک تو یہ چیز. اور جی ذاکر نائک، ہاں جی جی میں کر دیتا ہوں. میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ حافظ ہیں، عالم نہیں. ان کے ہاں زبانی حوالے یاد کرنے میں ایکسپرٹ ہیں، وہ ان حوالوں کی علمی، فکری، فلسافیکل، نفسیاتی توجیہ کرنے میں وہ ویک ہیں. تو ہمارے ہاں میڈیا نے یہ امپریشن ڈیولپ کیا ہے کہ جس کو حوالے زبانی یاد ہو وہ زیادہ عالم دین ہے. تو عالم دین میرے نزدیک وہ ہے جس کا دماغ اس کی زبان سے زیادہ ایکٹیو ہو. اور ہمارے ہاں میڈیا میں انہوں نے ڈیفینیشن بدل دی، جس کی زبان اس کے دماغ سے زیادہ ایکٹیو ہو.
تو ادب میں پھر اس کو اسی طرح کروں گا، کیونکہ کئی ایک معاملات ایسے ہیں جس میں میں نے ان کو ویک پایا. یعنی ان کی میں نے جو ڈسکشن دیکھی ہیں، مثال کے طور پہ اسلام اور دہشت گردی کا ایک ان کا لیکچر ٹی وی پہ تھا، تو اس میں مسلمان کی انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی تھی جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ سہم جائیں یا دہشت زدہ ہو جائیں. تو میں حیران ہوا تھا اس کو ہوا کیا. تو پھر مجھے جو بعد میں سمجھ آئی، میں نے اپنے طور پہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ حدیث نبوی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا روب طاری ہو. جب حضرت عمر فاروق نکلتے تھے تو ایک روب مسلمانی کی وصف ہے. تو آج کے مسلمان حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ان کے اندر وہ شخصی روب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانی کے اندر رکھا ہوا ہے. اب اس روب کو اس نے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا 5-7 منٹ میں اپنی بحث سمیٹ کے نا پھر ساتھی سوال و جواب کے. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تو میرا نقطہ نظر بہرحال یہ کئی معاملات میں الحمدللہ وہ اچھا بھی ہے، بٹ یہ کمی ہے وہ جس کو وہ پورا کر رہا ہے، بٹ ہر حوالے سے اس کو آئیڈیل کہنا میرے نزدیک درست نہیں ہے. اب تیسرا ایک ایسا اینگل ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میں مقدمے میں کچھ اس کی 3-4 وجوہات بیان کی ہیں، کچھ اگلے ایڈیشن میں ایڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مکالمہ اب اسلام کے خلاف میرے نزدیک ایک سازش بھی ہے. میں نے جب پنڈی میں ہے ایک اسٹڈی سینٹر ہے کرسچن، وہاں پہ لیکچرز وغیرہ اکثر میں دیا کرتا تھا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب کیونکہ ڈسکشن ساری کی ساری ابھی بھی دیکھیں 1.5 گھنٹہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ساری کی ساری اسلام پہ فوکس ہوتی ہے. تو 1.5 گھنٹے میں ڈسکشن جب ہوتی تھی، وہاں پہ ورک شاپس ہوتی تھی، سیمینار ہوتے تھے، تو ڈسکشن اسلام کے ارد گرد محفوظ رہتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے، کرسچن کمیونٹی کا بھی بڑا اچھا رسپانس ہے اور اسلامی کمیونٹی کا بھی اچھا رسپانس ہے. تو جب میں نے یہ کتاب لکھ کے چھاپی اور چھاپ کے پھر میں نے ان کو ایک کاپی بھیجی تو وہ ناراض ہو گئے. بعض کرسچن جو کمیونٹی پاکستان میں بڑے نامی گرامی لوگ ہیں مکالمے کی بحث میں، تو میں نے دیکھا ان کی طرف سے رسپانس اچھا نہیں آیا، خفا سے ہو گئے. تبصرہ لکھنے کی گزارش کی تو وہ تبصرہ بھی ابھی تک کسی سے نہیں آیا. تو مجھے یہ تھوڑا سا احساس ہوا، پہلے خدشہ تھا مگر وہ بعد میں کنفرم ہو گیا. اب وہ خدشہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو کرسچنز انوالو ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اندر، ان کے اندر آپ 3-4 چیزیں خامی دیکھیں گے. وہ آپ میں بتا دیتا ہوں، آپ کی جب ان سے گفتگو ہو، جب کسی کو مہمان بلائیں تو ان کو چیک کیجیے گا. کرسچن کمیونٹیز میں وہ لوگ، مسلمان وہ لوگ زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے مکالمے پہ جو حدیث سے بیزار ہیں. مسلمانوں کی طرف سے فتنہ انکار حدیث اور سنت حدیث، وہ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے کسی مکالمے کو پسند نہیں کرتے جس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. روایتی دشمنی انہوں نے مکالمے کے عمل میں بھی برقرار رکھی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو قرآن کا حوالہ زیادہ دیں اور حدیث کا کم. حدیث پہ بات بھی ہو تو اس کو یہ کہہ دیں کہ اختلافات ہیں، ضعیف ہیں یا بعد میں ایڈٹ ہوئی تھی. یعنی وہ سارے فتنہ انکار حدیث میں جو عام طور پہ بڑے پاپولر دلائل ہیں وہ سارے انہوں نے رٹے ہوتے ہیں. پنڈی کے کوئی صاحب ہیں، لائر بھی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں بہت ہیں. تو وہ ایسے اسکالرس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یعنی حدیث کو مکالمے میں سے نکال دینا اور اپنے آپ کو حدیث کا نعم البدل کے طور پہ پریزنٹ کرنا. یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، میں یوں کہتا ہوں کہ قرآن جس پہ اترا ہے اس کو جتنی سمجھ آئی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی جتنی اب ان کو پڑھ کے آ رہی. تو ایک تو فتنہ انکار حدیث آپ دیکھیں گے بعض لوگوں میں مکالمے کے نام پہ جو بات کرنے والے ہیں، ایک تو یہ بڑا اس میں رواج ہے. دوسرا، جب وہ بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اگر کوٹ کریں اور وہ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو وہ مصر ہوں گے اس بات پہ کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے جو سمجھ مجھے آئی ہے وہی درست ہے. اب یہاں فرق ہے. ہمارا نقطہ نظر یا میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب کوئی آیت میں قرآن پاک کی، جو میرا اپنا ذاتی طریقہ ہے کہ میں جب آیت کو پڑھتا ہوں جو سمجھ اس سے مجھے آ رہی ہے، تو میرا چونکہ قرآن و سنت کے حوالے سے اتنا فہم گہرا نہیں ہے، اتنی گرپ نہیں ہے، تو وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے قرآن کے فہم کو سمجھنے میں، جن کا حدیث پہ بھی گرپ تھا سارے معاملات میں، تو ان کی عقلوں کو میں اپنی عقل کو ان کی عقلوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط. اس لیے جب آپ قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو مفسرین کی تفاسیر کو اپنی بات کی تائید میں لاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فکر، آپ کا انداز، آپ کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتے. ورنہ محض آیت کو پڑھ کے سمجھنا، تفسیر برائے وہ اس میں آدمی چلا جاتا ہے. تو آپ کو یہ دوسری کیٹیگری بڑی نظر آئے گی جو قرآن کو صرف قرآن اپنی بات میں. اس کی ایک ذاتی میں مثال دیتا ہوں کہ آج کل ایک آیت بڑی کوٹ ہوگی مکالمے میں، قرآن پاک کی وہ آیت
کہ جو کوئی ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے وہ جنت میں چلا جائے گا. سورہ بقرہ کی غالباً وہ آیت ہے. اور اکثر مسیحی مشنری کرسچن اسٹڈی سینٹر میں ایک دفعہ سیمینار ہوا اور پاکستان کے ایک بڑے نامور عالم دین وہاں پہ آئے. تو ان سے مسیحی آڈینس میں سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ جی ہم کرسچن مشنری جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ ہم جو مسیحی ہیں جو اسلام پہ مذہب قبول نہیں کرتے ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ ایگزیکٹلی یہی سوال مجھ سے امریکہ میں بھی کیا گیا. تو انہوں نے جواب دیا, یہ آیت کوٹ کر دی سورہ بقرہ کی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا. اب بھی ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہب پہ کام کرتے رہیں. میں نے جب اس کا ڈیپلی اینالائز کیا اس سچویشن کو تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جان بوجھ کے سوال کیا جاتا ہے. مسلمان کہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ تو مکالمے میں مخلص ہی نہیں ہیں, آپ تو اکیلے جنت میں جائیں گے. تو آپ سے مکالمہ کرنے کا فائدہ کہ آپ تو تنگ نظر اور تعصب پسند ہے, بنیاد پرست ہیں آپ لوگ. تو مجھ سے جب یہ سوال کیا امریکہ میں تو میں نے کہا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ تو کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. پھر میں نے ان کو بائبل کی آیتیں پڑھ کے بتائیں کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب لانے پر ایمان نہیں رکھتا تو جہنم میں جائے گا. میں نے کہا اگر میں صلیب پہ ایمان نہیں رکھتا آپ کی تو پوری عمارت ہی عیسائیت کی نیچے سے گر پڑی ہے. تو میں نے کہا مکالمے کا یہ کہاں سے آپ نے مطلب پڑھ لیا کہ سارے جنت میں جائیں گے؟ یا روز قیامت اگر فیصلہ ہوگا تو آپ بھی ڈاؤٹ میں ہیں میں بھی ڈاؤٹ میں ہوں, تو سچا مذہب کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو اتاری نہیں, اس کا مطلب ہے. تو میں نے مکالمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکالمے کو اڈاپٹ کر کے آپ بھی جنت میں چلیں ہم بھی جنت میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مکمکہ کر لیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ. مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے کو چھوڑے نا اور دوسرے کے عقیدے کو ناجائز چھیڑے نا. ہمارے عقیدے کے مطابق ہم جنت میں جائیں گے. قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دین کے علاوہ اور کوئی دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا آپ کے عقیدے کے مطابق صرف آپ جنت میں جائیں گے, نہ یہودی جائے گا نہ مسلمان جائے گا. تو میں نے کہا ایسی ایشو پہ آپ کو جنت میں جانا یا جہنم میں جانا آپ اپنا عقیدہ پریکٹس کریں. مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات پر ادب اور احترام کا نقطہ نظر اپناتے ہوئے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنے مذہب کی مشترکہ اقدار کو اپنا کر معاشرے کے لیے امن اور استحکام کے لیے کام کریں. مکالمے کا یہ کہاں آپ نے مطلب پڑھ لیا کہ جی آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ یہ تو اعتقادی اور فکری نوعیت کا سوال ہے, اس کا جواب بالکل واضح ہے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے بعض مسلمان اسکالرز یہ ڈیولپ کر رہے ہیں تھیسس کہ جناب روز قیامت پتہ چلے گا, ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں. پھر میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں ہوتے تو ان کو سوائے اس بات کا اور کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میرا مذہب قبول کرتے, یا جو یہودی و نصرانی میرا پیغام سنے گا اور اس پہ ایمان نہیں لائے گا تو روز قیامت وہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا اگر یہ کنوکشن اور یہ ایمان کی قوت نہ ہو یا اس حد تک کانفیڈنس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں رہا اور آپ کا کرسچن ہونے کا فائدہ نہیں رہا. ایک تو یہ چیز ہے. دو تیسری چیز یہ ہے کہ مکالمے میں وہ اس بات سے بڑا خوش ہوں گے کہ آپ اسلام اور مسلمانوں پہ فوکس رکھیں. انتہا پسندی پہ بات ہو رہی ہے تو مسلمان اور اسلام پہ فوکس ہے. دہشت گردی پہ بات ہو رہی ہے تو اسلام اور مسلمانوں پہ فوکس ہے. جس مکالمے کے تحت جو بھی عنوان وہ ڈیسائیڈ کریں گے ڈسکشن کا ڈیبیٹ کا وہ اسلام سے شروع ہوگا اسلام پہ ختم ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کیا ہے تو میں نے کہا آج ہم بات الٹے طریقے سے شروع کریں گے. آج ہم امریکہ اور برطانیہ کا جو عراق میں جنگ کی ہے انہوں نے افغانستان میں جنگ کی ہے اس کے پیچھے مذہبی محرکات کیا ہیں. جو کرسچن زائنسٹ ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو وائٹ ہاؤس پہ قابض ہیں جنہوں نے سیاسی ایشو کے نام پہ یہ ریلیجس وار کو تاکہ اسرائیل کی ریاست کا فروغ دیا جا سکے آئل کے تیل کے اوپر قبضہ کیا جا سکے اس کے اوپر بات کرنا ہے. تو فوراً میرے پاس وہ آئے میرے جو مسیحی میزبان تھے کہ نہیں اس پہ بالکل بات نہیں کرنی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے اسلام کے حوالے سے بات کر لی. ہوتا یہ ہے اب مکالمہ ایک اور سازش یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کے نتیجے میں جو اسلامی کمیونٹیز میں اور مسلمانوں میں ری ایکشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس ری ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مکالمہ بین المذاہب کا نام لیا جا رہا ہے. وہ جوتیاں مارتے ہیں ہمیں, ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں, ہم درد سے چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چلائیں نہیں, آپ مکالمہ بین المذاہب کی بات کریں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے اس کتاب میں 5واں باب جو سیکنڈ ایڈیشن میں ایڈ کروں گا وہ اس کا نام ہے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حقیقت
اور مسیحی مسلم مکالمہ پر اس کے اثرات. یہ 100 صفحے کا مقالہ ہے, اردو میں اگلے ایڈیشن میں ایڈ ہوگا, اس کی انگلش بھی میں نے اس کا ریڈی کیا ہوا تھا. اب میرا تھیسس یہ ہے کہ بش ہو گیا, اور میرے پاس ویڈیوز بھی ایسی بے شمار ہیں جو خود امریکہ میں بنی ہے. پریس ریلیز یا جب صدر جارج بش پریس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کی کلپنگ بھی میرے پاس موجود ہیں. اس کا کنکلوژن اور تھیسس یہ ہے کہ اس وقت زائنسٹ کرسچنس اور جوش لابی مل کے وہ ایک خاص انداز سے کچھ لوگوں کو وائٹ ہاؤس میں لے کے آئے ہیں. پریزیڈنٹ بش جیسا احمق اور بے وقوف شخص ان کو پوری امریکی تاریخ میں نہیں ملے گا, اور بذات خود یہ بش کا مذہبی فریضہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں عراق کی جو سیاسی طاقت ہے اس کو ختم کروں, آئل پہ قبضہ کروں, اور اسرائیل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپینشن دی جا سکے, اور اس میں ٹونی بلیئر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ چیزیں جو ہمارا میڈیا منظر عام پہ نہیں لاتا, یہ ساری کی ساری کتابوں میں محفوظ ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کتاب آئی ہوگی جو بڑی ابھی پرانی ہے, اسٹیٹ آف ڈینائل, جارج بش کی جو وار ہے امریکہ میں, اسٹیٹ آف ڈینائل. اس کے اندر اس نے ثابت کیا ہے, اور اس میں بے شمار حوالے ایسے ہیں جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے, سیاسی نہیں. میڈلین آلبرائٹ کی کتاب ہے دی مائٹی اینڈ دی آل مائٹی, اس کے اندر اس نے یہ ایشو سٹینڈ کیا ہے کہ یہ مذہبی وار ہے, سیاسی نہیں ہے. جمی کارٹر کی بک ہے آور مورل ویلیوز, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ابھی, اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ بش ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ساری کی ساری مذہبی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, سیاسی پہ نہیں. اس کے علاوہ یہ رچرڈ کلارک جو ریگن کے زمانے سے غالباً کام کرتا ہے ٹیررزم کے اوپر, اور وائٹ ہاؤس کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے ٹیررزم کی اوپر وار کرنے میں. بش ایڈمنسٹریشن نے آتے اس کے فارغ کر دیں. تو بل کلنٹن نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر بش ایڈمنسٹریشن ٹیررزم پر جنگ کرنے میں اتنی مخلص ہے تو وہ بندہ جو سب سے زیادہ اہلیت اور انفارمیشن رکھتا ہے اس کو انہوں نے کیوں فارغ کیا؟ اس لیے کہ ٹیررزم کا نام ڈیولپ کر کے یہ اپنے زائنسٹ ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں. اس پر بی بی سی نے ایک کتاب بنائی, دی ادر اسرائیل, ڈاکیومنٹری بنائی دی ادر اسرائیل, جو ایک دفعہ آن ایئر ہوئی اس کے بعد بین کر دی گئی. وہ گوگل ویڈیوز پہ آپ کو مل جائے گی. اس طرح بے شمار ویڈیوز ہیں. پروپیگنڈا, پیس پروپیگنڈا ان اسرائیل کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بی بی سی نے بنائی, وہ گوگل ویڈیوز پہ آپ کو مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ آن ایئر ہوئی پھر بین ہو گئی. اس طرح بے شمار کتابیں ہیں جو میرے پاس اویلیبل بھی ہیں یہاں پہ. پیس پیلسٹائن, پیس ناٹ اپارتھائڈ, یہ کتاب ریسنٹلی جمی کارٹر کی آئی ہے. اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ یہ سارا جو جنگ ہے یہ ساری کی ساری مذہبی ہے, سیاسی نہیں ہے. اور ابھی آسٹریلین ڈیفنس منسٹر کا بھی بیان آپ نے اخباروں میں پڑھ لیا کہ ہم نے آئل کے قبضوں پہ کرنا تھا. ایلن گرین سپین یہودی ہے, ٹھیک ہے نا. اب سب کو پتا کہ بش دوبارہ نہیں ہوگا سلیکٹ, اتنا عرصہ خاموش رہے ہیں. اب آخری وقتوں میں کتابیں لکھ کے اپنی صفائی پیش کر کے تو خود اس چیز سے باہر آ رہے ہیں. اس نے دی ایج آف ٹربولنس ابھی ریسنٹلی, ابھی شاید ابھی آنے والی ہے کتاب, ڈان میں اس کا ریویو آیا, اس نے لکھ دیا ہے کہ عراق وار از اباؤٹ آئل. آئل کا سارا اس میں مسئلہ ہے. اور سب سے زیادہ ماسٹر مائنڈڈ جس نے عراق کی وار کو ڈیفائن کیا ہے وہ ہینری کسنجر ہے. آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. وہ ایک دفعہ آن ایئر ہوئی تھی پھر بین ہوگی, دی ٹرائلز آف ہینری کسنجر. یہ وہ آدمی ہے جس کے اسامہ سے بھی تعلقات تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ آدمی ہے جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں بھی اس کو ایکسپٹ کیا, بلکہ اکیوز کیا ہے کہ وار آن عراق کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے جوش, وہ ہینری کسنجر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو پردہ سکرین کے پیچھے بیٹھ کے چند ایک ہستیاں ہیں جس پہ بات کرنا بھی شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک کی جو وہ کرسچن ایجنسیاں جو مکالمے کے نام پہ کام کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک تو اس وجہ سے خاموش ہیں کہ ایڈ وہاں سے آتی ہے. اگر ایڈ وہاں سے نہیں آئے گی تو اللہ خیر صلاح. اور دوسرا ریزن ان کا یہ ہے کہ وہ اس ایشو پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب اس ایشو پہ بات کریں گے تو مسلمانوں کی انتہا پسندی ان کو جسٹیفائی ہوتے ہوئے نظر آئے گی. ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے, اور اس کو زیادہ اس پہ جو تیل ڈالا وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے, برٹش کی خارجہ پالیسی ہے, یہ سارے معاملات ہیں. یہ ایک علیحدہ سے دلچسپ ٹاپک ہے. میرا خیال ایسا ہے کہ اب کوشچن آنسر میں کچھ بہت ساری باتیں آپ حضرات نے محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کی ایک موضوع اور اس کے متعدد بکھرے ہوئے جو پہلو تھے اس پر اشارات سنے ہیں. ہم اسے کسی ایک موضوع پر یعنی وہ کمپریہنسو گفتگو کی بجائے یہ سمجھتے ہیں
کہ اس پورے ایشو کے جو بہت ساری ڈائمینشنز ہو سکتی تھی ان کے حوالے سے آپ نے ان کے خیالات کو جو ان کے وسیع تر مطالعے کا نتیجہ ہیں ان کو آپ نے سماعت کیا. میں یہ اب درخواست کروں گا کہ کامنٹس کی بجائے یعنی اس گفتگو سے پیدا ہونے والے جو بنیادی کچھ سوال ہیں وہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ گفتگو جو ہے اپنی ایک تکمیلی صورت کو جو ہے اختیار کر سکے. ناؤ دا فورم از اوپن ٹو دا آڈینس. میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں سمجھ گیا جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب میرا جہاں تک تجربہ اور نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت اور یہودیت بالخصوص یہ تبلیغی مذاہب ہیں. تو اس میں جب تبلیغ کے نقطہ نظر سے انسان نکلتا ہے تو اس میں دل میں جو خواہش ہوتی ہے اور جو زبان پہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور یہ میرا مذہب قبول کر لے. تو اس سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مذہب کی قبولیت کا, اور اس میں عیسائیت, یہودیت اور اسلام تینوں اس معاملے میں یکساں ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, دینے والا وہ ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے مبلغ کے اوپر کہ وہ اس کو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے سپرد کرتا ہے یا اس کے اندر نفسیاتی پرابلمز جنریٹ کر کے تو اسی کو مرود الزام ٹھہراتا ہے. اکثر لوگ جو قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے یا نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں زیادہ شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کو ہدایت نصیب ہو. دوسری بات ہے کہ میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے, میں نے اس کتاب میں چوتھا چیپٹر ایڈ کیا ہے جس میں نے ایک مغربی تاریخ کا نفسیاتی جائزہ لیا ہے کہ وہ کیوں بار بار ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کرتے ہیں. میرا اپنا کنکلوژن اور تھیسس یہ ہے کہ ان کے متن میں نہیں, بائبل کے متن میں نہیں کیونکہ وہ ذکر نہیں ہے, مگر ان کے ہاں اس متن کی تفسیرات اور اس تفسیرات کی بنیاد پر جو تعلیمات یا فرقے ڈیولپ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ حملے اور سب سے زیادہ نفرت اسلام یا مسلمان سے نہیں ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نکال دیں تو بے شک مسلمان رہنے میں کوئی اعتراض نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نفرت بہت زیادہ ہے, اور وہ جب یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں ہوتا تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہے, تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رہے. جب آپ عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں تو عیسائیت میں ساری جو اٹیچمنٹ ہے وہ مذہب سے نہیں ہے, پرسنالٹی سے ہے, یسوع مسیح کے. اپنے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے وہ یسوع مسیح سے جذباتی وابستگی ڈیولپ کرواتے ہیں, اور مسلمان کی جذباتی یا اسلام سے تعلق ختم کرواتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جذباتی وابستگی جو ہے ایموشنل اٹیچمنٹ وہ ختم کرواتے ہیں. کہ وہ اگر ختم ہو بھی گئی تو پھر ہمارے پاس اتنے حربے اور اٹیکس کافی ہیں کہ یہ اسلام یا قرآن پہ رہتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہے گا, یا ہمارے لیے خطرہ نہیں رہے گا کم از کم. جی اچھا, اوریجنلی میں نے پریزنٹیشن پہ تو سارے حوالے تھے, اب وہ پھر جب یہ نہیں ہوا تو مجھے سارا کچھ چینج کر کے سمرائز کرنا پڑا. اس میں غیر مسلموں کو کتابوں کے بھی حوالے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اٹیک کیے. دو چیزیں میں سمجھتا ہوں ڈفرینشیٹ کرنی پڑیں گی. پہلے تو آپ یہ دیکھیں مکالمہ کر کس رہے ہیں, کسی گورنمنٹ سے یا کسی کرسچن یا مذہبی تنظیم سے. دونوں کی پرائرٹیز اور دونوں کے میتھڈ سپریٹ ہوں گے. اکثر جو اہانت رسول کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ گورنمنٹس اس کے پیچھے ہوتی ہیں, مذہبی تنظیمیں نہیں ہوتی. جن سے کرواتی ہیں وہ یا تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں سر پھرے دماغ والے, ٹھیک ہے نا. میرا کنکلوژن, میرا آبزرویشن, میری تھیسس, میرا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے جوز ہیں. ہمارے پیچھے تو چھینک آ جائے کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی جوش کنسپیریسی ہوئی. میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جذباتی انداز سے, یعنی اگر مجھے کو کہیں ثابت کرنا ہے تو میں کر بھی دوں گا, اتنے حوالے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی جو جذباتی ریئیکشن ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن پبلک کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام مذہب پھیلا یا مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوئے تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے میں جتنی ترقی ہوئی ہے ثقافتی طور پہ, تہذیبی سطح پر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس ترقی کے لیے مسلمان اور اسلام خطرہ ہیں. یہ امپریشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کسی سے اہانت رسول کرواتے ہیں. ہم یہاں اپنے لوگوں کا مال روڈ پہ دیکھ لیں لاہور میں کیا ہوا تھا, تو اس طرح کی ریئیکشن ڈیولپ کروا کے تو وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. نمبر ایک بات. دوسری بات ہے جہاں تک علمی اور تحقیقی حوالے سے اٹیک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ, اس پہ کافی جواب ہے. اس پر بھی کوئی کتاب نہ بھی لکھی جائے تو جو جواب اویلیبل ہیں, میں نے جان دی ڈمیسکس جو غالباً مامون الرشید یا ہارون رشید کے زمانے میں تھا, وہ اب یاد نہیں اس میں, اس نے کتاب لکھی تھی آج سے کئی سو سال پہلے, یعنی ہاں جی,
اس کی کتاب کے میں نے چند ایک حوالے دیے کہ اس نے اپنی کتاب میں کیا دلائل اڈاپٹ کیے، اور اگر آپ آج کے کسی کرسچن کے سوال یا کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سملر ملیں گے، یعنی وہ ریپیٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں، جوابات پہ نہیں۔ ہاں اس میں تو مراد یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ سے بات کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں میں جو ایک انسپائریشن لیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ کی شان میں ایک آدمی گستاخی کیا کرتا تھا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کا سر قلم کرتے ہیں کہ وہ بہت گستاخ ہے، تو آپ نے اجازت دے دی، مگر یہ پتہ چلا کہ وہ کسی ایسے حلقے میں رہتا ہے یا اپنے جہاں پہ اس کے محافظ ہوتے ہیں یا اپنے علاقے میں رہتا ہے جہاں مسلمانوں کا جانا نہیں ہوتا۔ تو دو صحابہ کرام نے پھر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا سر قلم کر کے آتے ہیں، مگر ایک اجازت اور مانگی تھی انہوں نے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ری ایکشن میں آتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کا جو ری ایکشن تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ جب ہم اس سے ملیں گے تو آپ کے متعلق بھی بری باتیں کریں گے، تاکہ اس کو یہ امپریشن ہو کہ ہم آپ ہی کے اسی کے قبیلے کے لوگ ہیں، تو اس امپریشن سے ہمیں اس کے قریب جانے کا یا اس تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ان کو۔ تو پھر جب وہ اس کے قبیلے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگوں نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ یہ اپنے ہیں یا ان کے ہیں، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو امپریشن ایسا ڈیولپ کیا کہ یہ ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، تو اس امپریشن کو مینٹین کرتے ہوئے وہ اس کے قریب تک پہنچے، تو پھر اس کا سر قلم کیا۔ یعنی اسلام اس حد تک کیلکولیٹڈ اور انٹلیکچوئل ری ایکشن کی اجازت دیتا ہے، تو ہمارے ری ایکشن میں جب تک انٹلیکچوئلزم یا کیلکولیٹڈ نہیں ہوگا، جوز اس معاملے میں بہتر ہے ہم سے، وہ برداشت کر لیتے ہیں مگر پلاننگ ایسی کرتے ہیں کہ ہماری اگلی 7 پشتوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بعض معاملات میں ایموشنلزم سے نکل کے اپنی گورنمنٹ کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑیں۔ ایک آدمی کرتا ہے اور یعنی اس کا نقصان بھی، ہمارے ری ایکشن کا نقصان ہمارے اپنے لوگوں کو ہوتا ہے۔ لاہور میں جو مال روڈ پہ ہوا اس کو ہمارے اپنے لوگ تھے، اس میں کیا تھا، تو یہ سن سکتے۔ جی بالکل، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ڈائلاگ ہے نا، مکالمہ، اس کی بنیاد مسلمانوں نے اور اسلام نے ڈالی ہے۔ پہلی بات تو یہ کوئی ویسٹرن گفٹ نہیں ہے اس مسلمانوں کو، پہلے تو اس نظر سے اس کو لینا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی میراث ہے۔ اس کو میں ڈیفائن اس طرح، جس طرح کتاب میں بھی میں نے کیا ڈیٹیل اس میں مل جائے گی، میں سمجھتا ہوں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے رحمت للعالمین۔ اب رحمت کا جو دائرہ ہے اس میں میں اکثر پوچھتا ہوں کہ نان مسلم شامل ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر تو نہیں ہے تو وہ پھر رحمت للعالمین ہی ہوں گے، اور جب وہ رحمت للعالمین ہے تو اس میں جنس و انس اور حیوانات اور نباتات سارے آتے ہیں، تو نان مسلم بھی حضور کے دائرہ رحمت میں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اب جب دونوں مسلمان اور نان مسلم آپ کے دائرہ رحمت میں شامل ہو گئے تو جنہوں نے آپ کو قبول کر لیا اپنا پیغمبر اور آپ پر ایمان لے آئے وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان تک ابھی دعوت کا دائرہ پہنچ رہا ہے، امت دعوت اور اجابت کا کانسیپٹ جو ہے۔ اب جو ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ابھی اس میں ایمان تک یا پیغام سے محروم ہے ان تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کرے، تو وہ بھی فیملی ممبر ہیں ہمارے اور ہم بھی ان کے فیملی ممبر ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے اللہ کی رحمت ان تک پہنچ رہی ہے، ایمان لانے کے اپنے ایڈیشنل بینیفٹس ہیں جن سے وہ محروم ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں دنیا میں، یہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو اپنے سے علیحدہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ ایمان کا ڈفرنس ہے مگر حضور کی دائرے رحمت میں وہ بھی آتے ہیں، جس طرح ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ایمان لائے تو ایڈیشنل بینیفٹس ہمیں مل گئے۔ تو مکالمہ بھی یہ ہوگا کہ جو اختلافات ہیں اعتقادی، نظریاتی، علمی، اس پر ہم تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کی فضا میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اکثر یہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں جب بات کرتا ہوں احترام اور ادب کی، احترام اور ایمان میں فرق ہے۔ ہم ان کے عقائد کا احترام کا اس بندے کے لیے احترام کر رہے ہیں تاکہ اس کے جذبات ہرٹ نہ ہو، مگر ان پہ ایمان نہیں لا رہے، ایمان ہمارا اپنا ہے، اور یہی ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے عقائد پہ ایمان نہیں لاتے تو کم از کم احترام کی بات ضرور کریں۔ بعض صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ بائبل کے ساتھ لفظ مقدس استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ مجید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح وہ میرے عقیدے کا، میرے خیالات کا احترام کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، وہ مقدس ہے یا نہیں ہے وہ میرا عقیدہ، میرا اس پہ بالکل واضح ہوں۔ تو اسی طرح اختلافی امور سے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے جو مشترکہ چیزیں، توحید پہ ایمان ہے
نبوت پہ ایمان ہے. توحید کی جو وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس سے ہم متفق نہیں ہیں, تثلیث میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو معاشرتی سطح پر سملیرٹیز ہیں, اب مثال کے طور پہ جیسے ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک آدمی سے کہ میں بھوکا تھا, تم نے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا. بڑی مشہور حدیث ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز آپ کو انجیل لوکا میں ملے گی کہ یسوع مسیح کہیں گے کہ روز قیامت جو خدا اپنے پاس ان کو بٹھائے گا, وہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا, تم نے یعنی آپ ان دونوں کو ساتھ ملا لیں, ایگزیکٹلی سیم کوٹیشن ہے. اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی خدمت خلق کا مقام بہت بڑا ہے, اور خدا اتنی جلدی مسجد یا چرچ میں نہیں ملتا جتنی جلدی کسی کا دکھ درد بانٹنے میں ملتا ہے. تو یہ ایک عقیدہ ایسا ہوا جس کی بنیادیں ہماری ان کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس طرح کے وہ عقائد اور نظریات جو متفقہ ہیں ان کی بنیاد پر ہم نے رشتے استوار کرنے ہیں. سمپل ایز دیٹ. مکالمہ صرف اس چیز کا نام ہے, اور اس پروسیس میں اگر کوئی مذہب کسی کا پسند کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیں. اسلام کی دعوت اخلاق اور عمل سے ہوئی. ہاں, بہت شکریہ حضرات. سوالات تو یقیناً بہت پیدا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں پر وہ تشریف لائے, اور میں ان کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہاں زبانی اور جذباتی گفتگو تو ہوتی ہے لیکن اس کو تحریر کے دائرے میں لانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. ان کی جتنی فکر جس انداز کی بھی ہے اور اس کا جو بھی درجہ ہے وہ سارے کا سارا منضبط ہوا ہے اور وہ تحریری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے اس چیز کو پڑھنے کی کوشش بھی کی تو مجھے وہ چیزیں جو میں نے اپنی گزشتہ نصف صدی کے دوران میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا مقامات ایسے آئے جس میں مجھے ہنسی بھی آئی. اور وہ مقام ایک ایسا تھا کہ زندگی میں ابھی میں مڈل کلاسز میں تھا, 6 اور 7ویں میں, کہ مجھے کچھ دوستوں نے مناظر کے طور پر عیسائیوں اور قادیانیوں کے ساتھ میرا مناظرہ کروایا. اور مجھے وہ یاد ہے کہ میرے وہ اس وقت ذہنی جذبات کیا ہو سکتے تھے اور کس انداز میں وہ چیز اصل میں. اور ابھی ایک حال میں کتاب آئی ہے انڈیا سے, تذکرۃ المناظرین. یہ انڈیا میں تو 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور یہاں 1 جلد میں یہ شائع ہو چکی ہے. ہمارے دوست اسحاق بھٹی صاحب نے اس کا دیباچہ بھی لکھا. تو میں اس کتاب کو جب وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک فلیپ لکھنا تھا اسی کتاب پر. تو میں جب وہ فلیپ لکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مناظرے کے منفی اثرات نہیں ہیں لیکن مثبت اثرات اس کے بہت زیادہ تھے اس زمانے میں. اس لیے کہ عامت الناس کا علم دین اور شریعت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا جو کہ علماء کا ہوتا ہے. عامت الناس کو تو کوئی جذباتی اور نفسیاتی دلیل چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ وہ کیسے منضبط رہیں. اس مناظرہ کا بہرحال ایک فائدہ اس پوری صدیوں کے اندر جو 2-3 صدیاں عیسائیت کے حملے کی ہیں یہ رہا کہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ اپنے دین اور اپنے عقیدے کے ساتھ مجتمع رہے اور انہیں شعوری طور پر ان کے لیول پر وہ استدلال انہیں ضرور ملتا رہا جو ان کو اپنے دین پر مطمئن رکھ سکتا تھا. اور اگر یہ علم المناظرہ کی کیفیت نہ ہوتی تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پھر وہ لوگ جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی ہوئے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں عیسائی ہو جاتے. اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں یہ مناظرے کی روایت جن جگہوں پر نہیں تھی وہاں پر یہی عالم ہوا. میں اس میں اندلس کی بھی مثال دوں گا جو انٹلیکچوئل لیول پر بر صغیر سے بہت بلند تھا لیکن وہاں پر جس کثرت کے ساتھ وہ عیسائی بنے یعنی اس کو اندازہ ہم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایران کے اندر بھی ایک صورتحال صفوی عہد کے بالکل ابتدا کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو علم مناظرہ کے اندر وہ ذہن نہیں رکھتے تھے. تو مناظرہ جو ہے ایک تو منفی پہلوؤں سے ہوتا ہے اور ایک اس کے بڑے مثبت پہلو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مثبت پہلو ہم اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں. اور ہماری پوری تاریخ کے اندر یہ جو جسے آپ بین المذہبی مکالمہ کہتے ہیں یہ کوئی 20ویں صدی کے آخری کوارٹر اور 21ویں صدی کے ابتدا کی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری تاریخ کی ہر صدی کے اندر یہ بین المذہبی مکالمے کا عمل جاری رہا اور ہمارے اسکالرز نے بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں جو ہیں اس موضوع پر مرتب کی اور اس کے اسلوب پر بھی انہوں نے اپنے طور پر لکھا. لیکن گزشتہ 30-35 سال میں ادب الحوار کے نام سے ایک چیزیں جو ہمارے ہاں عرب ممالک میں بالخصوص پیدا ہوئی ہیں جس میں سیف الدین اور بہت سارے دوسرے لوگ. میں نے اپنا ایک اداریہ آج سے کچھ 7-8 مہینے پہلے دعویٰ کے اندر ایک تفصیلی کوئی 12-14 صفحے کا ایک مضمون جو تھا
وہ مکالمہ اور اس کے آداب کے حوالے سے میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اس میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں 140 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں مکالمے کے اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ مکالمہ کبھی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں کے ساتھ ہے، اور کبھی فرشتوں کا شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کا انسانوں کے ساتھ ہے، انبیاء کا اپنی رعایا کے ساتھ ہے، بادشاہ کا اپنے، یعنی اس کی اتنے اسالیب آپ کو ملیں گے کہ وہ متنوع اور ڈائیورسیفیکیشن آف ڈائیلاگ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گی۔ یہاں چند چیزیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس صدی کے اندر کچھ کام بڑی سنجیدگی سے ہوئے ہیں، اور میں ایک دو چیزیں تو ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک دوست جو ٹیکسلا سے تعلق رکھتے تھے اور گزشتہ 8-10 سال سے وہ لاہور میں مقیم ہے، اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو ان کے نام کا علم ہو، وہ عبدالستار غوری صاحب ہیں۔ عبدالستار غوری صاحب ہمارے ملک کے اندر میرے علم کی حد تک، بلکہ پوری دنیا میں بھی میرے علم کی حد تک انجیل پر جو خالصتاً سائنٹیفک آؤٹ لک ہے، اور انہوں نے انگریزی میں ہی لکھا ہے، اور ان کی کتاب وہ انگریزی میں وہ آ چکی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر، یعنی جذباتی فضا سے ہٹتے ہوئے سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمارے لیے حوالے کے طور پر ہمارے سامنے رہے۔ اسی طرح سے میں یہ عرض کروں گا کہ تفاسیر کے اندر آپ نے بہت ساری تفاسیر کا ذکر ان آیات کے حوالے سے کیا کہ جس میں یہ مناظراتی یا مکالماتی اسلوب پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تفسیر بر صغیر میں ایسی ہے، اور اس مفسر نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں وہ تفسیر لکھی ہے، اور میری مراد مولانا عبد الماجد دریابادی سے، کہ عقائد اور کلام کے مسائل پر جس قدر گہرے اسلوب سے تفصیل کی بجائے اشارات کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، میرے نزدیک یہ اس تفسیر کی انفرادیت ہے کہ انہوں نے کلامی اور عقائد کے مسائل پر بڑی گہری گفتگو کی ہے۔ ایک کتاب جو آج سے 4 یا 5 سال پہلے لکھی گئی، یہ ایک ایسے شخص کی اس موضوع پر کتاب ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 سال یا 19 سال ہندو مت میں گزارے، اور وہ ہندو ایک بہت بڑے خاندان کا آدمی تھا، اور پھر تقابلی مطالعے سے اس نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر ہمارے بھائی منظور صاحب کے ادارے الازہر کے اندر وہ پہنچا، اور الازہر کے اندر انہوں نے پیمفلٹ انہوں نے اپنی طرز پر لکھے، جن میں سے 20 قسم کے پیمفلٹ وہ تھے جو عیسائیت کے حوالے سے مطالعاتی نوعیت کے تھے، اور اس میں تقابلی مطالعہ بھی تھا۔ میں اس کی اس وقت اتھینٹسٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس قدر اپنے اپنے دائرے کے اندر ان باتوں کی کوشش کی۔ حافظ نظر احمد صاحب کا نام بھی اس لائق ہے کہ انہوں نے مطالعہ مسیحیت کے اندر، ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک ادارہ IPS کے نام سے موجود ہے جو اسلام اور مسیحیت کے عنوان سے وہ باقاعدہ، اور ہمارے ڈاکٹر سفیر اختر صاحب جو ادارہ تحقیقات اسلامی میں تھے اس رسالے کے وہ مدیر تھے، تو انہوں نے جدید پیرائے کے اندر مدتوں بہت سارا کام کیا، اور ابھی تک وہ اس کو کر رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک ویسٹ کا نقطہ نظر اس مکالماتی ادب کے اندر کیا ہے اس کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے اتفاق سے گزشتہ سال اکتوبر کے اندر قازقستان میں ایک انٹرنیشنل انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی کانفرنس میں خود شرکت کا موقع ملا، اور یہ آستانہ کے اندر انہوں نے قائم کی ہے، وہ ایک پیرامڈ ٹائپ انہوں نے وہ ایک عمارت تعمیر کی ہے جس میں سارے مذاہب کے لوگوں کو، تو وہاں دنیا کے صف اول یا صف دوم کے جو تمام مذاہب کے لوگ تھے وہ لوگ وہاں پر تشریف لائے۔ مجھے پہلی دفعہ اس میں کتابوں کو تو میں نے دیکھا ہوا تھا، لیکن پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ عیسائیت کے اندر جو مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے فرقے ہیں یا سیکٹس ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اور وہ آپس کے اندر کس قدر، یعنی ان کا، بلکہ خود یہود کے اندر بھی بہت سارے فرقے اس قسم کے موجود ہیں۔ ان ساری باتوں سے جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عقیدت کا پہلو یہ ہے کہ ایک شخص جب کوئی بہت اچھا کام کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شاید فرض کفایہ تھا جو ادا ہو چکا، اور اس کے آگے اب سوچنے، سمجھنے، بیان کرنے اور تحقیق کرنے کی، تو ہم نے اظہار الحق جس کا پہلا ایڈیشن خود میری لائبریری کے اندر وہ موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید ہم نے سوچا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساجد میر صاحب کی کتاب عربی زبان میں ہے، آپ نے غالباً اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ یقیناً دیکھا ہے۔ ساجد میر صاحب کی کتاب کی خوبی اصل میں صرف یہ ہے کہ وہ مدت العمر افریقہ کے ممالک میں انگریزی کے استاد رہے، اور انگریزی کے استاد کی حیثیت سے انہیں عیسائی طالب علموں کے ساتھ، یعنی وہ انگریزی لٹریچر کو پڑھانے کا مطالعہ ملا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انگریزی ادب میں یہ بڑا نازک مطالعہ ہے،
काश कोई संजीदा मुसलमान इस मौजू पर पीएचडी कर सके कि अंग्रेजी लिटरेचर के अंदर ईसाई रवायात का दखल कैसे है और उस मुताले के हम पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। मेरे नजदीक पूरा लिटरेचर जो यानी अंग्रेजी लिटरेचर है वो एक तरह से ईसाइयत की तबलीग और तशरीह का नाम है। अगर आप उनके सारे ड्रामों को देखें, खा वो ट्रेजडीज हों या कॉमेडीज हों या उनकी पोइट्री, खास तौर पर मेटाफिजिकल पोइट्री जो मिल्टन और डन वगैरह की है, जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, वो देखें तो वो तमाम तक पूरे के पूरे जो हैं वो ईसाइयत के जो अकायद हैं उसकी। यही वजह है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में उस लिटरेचर के हवाले से जो लोग आते हैं, एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आप हमेशा से उनके ज़हनों के अंदर पाएंगे कि वो मौजूद है। मैं ये बात समझता हूं कि एक बात जो हम नहीं कर सके हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरे ईसाई दोस्त थे और अभी हैं, और उनमें से अल्लाह ताला ने बाज लोगों को इस्लाम की कबूलियत की तौफीक भी दी, उसमें एक पादरी गुलजार हैं जिनका इन दिनों नाम बहुत आता रहता है। मेरे पास वो मुझ पर काम करने के लिए आते थे कि ईसाइयत का मुझ पर काम करें, तो हमारा 11 साल तक मुसलसल ताल्लुक कायम रहा। उन्होंने मुझे सेवंथ एडवेंटिस्ट की जो 8 जिल्दों की जो कमेंट्रीज बाइबल की हैं और उसके सारे कंकॉर्डेंसेस वगैरह वो सारे मैंने देखे और डिक्शनरी। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता था कि आइए हम तकाबुल करें कि मसीह अलैहिस्सलाम का और वो सारे दूसरे मुकद्दस किरदार जिसमें मैरी भी शामिल हैं, क्या कुरान उनकी शख्सियत का तहफ्फुज करता है या बाइबल करती है। मैं किसी और मौजू पर कभी गुफ्तगू नहीं करता था। 11 साल बाद बिल आखिर हमारा ये कंसेंसस डेवलप हुआ कि उन्होंने कहा कि कुरान मजीद का जो स्टाइल है या उसका जो मैटर है वो तहफ्फुज के अंदर बाइबल के मैटर से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, कि बाइबल के मुताले से जो तस्वीर बनती है और कुरान के मुताले से जो तस्वीर बनती है उसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के मसीह हमारे सामने आते हैं और 2 मुख्तलिफ किस्म की ईसाइयत। मैं ये समझता हूं कि हमें तनकीद की बजाय अगर मुस्बत पहलू से हम काम करें, और वो मुस्बत पहलू जो हमारे चूंकि शौकत भाई तबलीग का मिजाज रखते हैं और हर मुसलमान का तबलीग का मिजाज होना चाहिए, अगर वो मुसलमान है तो उसका मिजाज तबलीग का होना चाहिए। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मेरे नजदीक मनफी पहलू की बजाय हमारे पास मुस्बत कदरें इतनी ज्यादा हैं कि अगर सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करें तो हमारा काम जो है वो सहल भी हो सकता है और वो दुरुस्त भी हो सकता है। इस लिहाज से कुछ और बातें जो बहुत सारी आई हैं, उनके अंदर एक बात बड़ी उम्दा किस्म की है और वो मैं ये चाहूंगा कि वो बात तो इन्होंने बयान की लेकिन मेरा उस पर बहुत बड़ा यकीन रहा है हमेशा कि मौजूदा जो मगरब है, हम आम तौर पर हमारे जो मुहक्किकीन है वो कोशिश करते हैं कि मगरब का जो कल्चर और सिविलाइजेशन है उसका रूट जो है वो यूनानी तहजीब को या उसकी माइथोलॉजी को करार देते हैं। मैं जुज़वन शायद इसको मान लूं, इसलिए कि इतना ज्यादा 40-50 साल में हमारे ज़हन पर असातिज़ा ने और किताबों ने ये जोर दिया कि मगरबी तहजीब की आगोश जो है वो यूनानी तहजीब है या यूनानी लिटरेचर है। मैं इसका कायल नहीं। मेरा नुक्ता नजर यह है कि मगरब की तहजीब वही है जो बाइबल की तहजीब है, और मगरब के अकायद वही हैं जो बाइबल के मौजूदा मुहर्रफ जो अनाजिल अरबा के अकायद हो सकते हैं। और मगरब के अंदर अगर कार्टून भी बनते हैं तो वो इस वजह से बनते हैं कि बाइबल के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। उनके यहां नबूवत का जो एक मस्क शुदा तस्वुर है उसको समझने की जरूरत है। नबूवत और रिसालत का जो प्रॉफिटहुड का इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में उनका कंसेप्ट क्या है, अगर आप सिर्फ बाइबल ही से जाने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एक रिवायती अकीदत है जो हैचिंग प्रोसेस से और मैचिंग प्रोसेस से और डिस्पैचिंग प्रोसेस के साथ उनके साथ वाबस्ता है। यानी पैदा बच्चा हो तो बपतिस्मा देना है या नहीं, शादी के मौके पर फ्री कपलिंग करना है या कैथीड्रल में किसी में जाकर ये इख्तियार करना है, और मरते हुए आपको मशीन में डालकर एक यानी शीशी के अंदर अपने अजीज का पाउडर चाहिए या उसकी तजहीज़ तकफीन वाकई ईसाई रसूम के मुताबिक होना चाहिए। ये एक बड़ी आखिरी कशमकश जो है उनके यहाँ मौजूद। तो आपको जितनी आजाद ख्याली और ये जिन्स परस्ती और ये जो सब कुछ मिलता है, मेरा शख्सी मुताला ये है, अपने मुताले की बुनियाद पर अर्ज करता हूं, वो खुद बाइबल से ही वो सारा उनको फराहम होता है। इस लिहाज से हमारे मुतालियात का एक तो आज मोहतरम डॉक्टर नईम साहब की गुफ्तगू इस एतबार से निकाब कुशा थी कि इन्होंने मौजूदा जो मुरव्वजा इस वक्त मुकालमे की सूरतें हैं उनकी बहुत सारी तफसीलात रखी जो यकीनन हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो सकती हैं। मेरे लिए यह भी खुशी है और मैं मोहतरम डॉक्टर लुत्फुर रहमान फारूकी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यानी इसको अरेंज भी किया, और ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये इंटरफेथ डायलॉग में हमारा ये सिलसिला इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। अब इंशाल्लाह ईद के बाद हम चाहेंगे कि डॉक्टर हसन खलीफा जिनकी स्पेशलाइजेशन यही मौजू है
ان کا ایک لیکچر ہوگا، اور لیکن میں وہ چاہتا ہوں اس لیکچر کے دوران ہمارے جو ایک 1 نومبر سے ایک کورس ہمارا انٹرنیشنل اسکالرس کا ہو رہا ہے دعوی اکیڈمی کے تحت، جس میں تقریباً 15-16 ممالک سے شاید لوگ موجود ہوں گے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے بھی آ رہے ہیں، جو پہلے عیسائی تھے، جیسے ڈاکٹر احمد ڈینفر ہیں، وہ وہاں سے انشاءاللہ جرمنی سے حسب شاید وہ تشریف لائے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ کلوکیم ٹائپ تو نہ ہو، لیکن ایک منی کلوکیم ٹائپ ایک ہم سیمینار اس کا رکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس کو شریک کریں گے. تو یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ کچھ کتابوں کا تخصیصی مطالعہ بھی ہم چاہیں گے اس موضوع پر. ایک کام چونکہ میں شریعہ اکیڈمی کے اپنے احباب کا ممنون ہوں کہ یہ ایک امتزاجی رویہ پیدا ہوا ہے کہ وہ تشریف لائے. ایک چیز جو ہم اور کرنا چاہیں گے، اور وہ میں تجویز کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، کہ ہم ایک ایسی مجلس اکابرین یہاں پر قائم کریں گے کہ اس وقت جتنے ایشو شریعہ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور جن کو ایڈریس کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر ہم ہر مہینے میں ایک نشست منعقد کریں گے جس میں متخصصین ان موضوعات کے وہ تشریف لایا کریں گے. ایک صاحب اس بحث کو انیشیٹ کریں گے، دوسرے اس میں شامل ہوں گے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوا کرے گی. اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد مرتب بھی کریں گے، اس کو اس شکل میں لائیں گے. اس میں میری مراد یہ ہے کہ امہ کو اس وقت جس نوعیت کے لیجسلیشن میں، لیگل فریم ورک میں، جورسپروڈنس میں جو مسائل عملی طور پر ان کو درپیش ہیں جب کسی بھی دائرے سے، تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ایک سنجیدہ قسم کا ایک فورم جو بنائیں، اس میں خود ہماری ذہنی تربیت کا بھی سامان ہوگا، اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم عید بعد، میرا خیال میں آج میں نے صرف آئیڈیا ڈراپ کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر سے پہلے اس کی تشکیل بھی ہو اور 1-2 اجلاس بھی انشاءاللہ اس کے جو ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ہوں. میں ایک دفعہ پھر اس شکریہ کے ساتھ کہ جس روایت کا ابھی یہ ہماری بین المذہبی مکالمے کی روایت جو ہے یہ اپنی انفینسی میں ہے، تو اس انفینسی سے انشاءاللہ ہم اس کو ایج آف پیورٹی میں بھی لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس سے آگے بڑھے گا. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے شفقت کی، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے یہ وقت نکالا اور اپنے تجربات سے اور اپنے ویژن سے اور اپنی بصیرت سے، جس میں یقیناً بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ہم نے نوٹ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر مہمان مقرر کے شکریہ کے ساتھ اور اپنے دوستوں نے جنہوں نے بڑی سنجیدگی سے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس مجلس کو سنا، اور آپ کے بعض سوالات سے مجھے یہ احساس ہوا کہ یعنی اس مطالعے سے آپ کی دلچسپی کیا ہے. تو حرف دعا کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. میں محترم حافظ اکرام الحق صاحب سے درخواست کروں